ہماری باتوں پہ عمل کر کے دوسرا جنت میں. تو آپ نے یہی پوائنٹ آف ویو رکھنا ہے کہ ہم نے بات پہ اپنی عمل کرنا ہے. ایک چیز نکال دینی ہے, ایک اپنی زندگی میں شامل کر لینی ہے. وہ جو آپ کو اپنی زندگی سے ہر حال میں نکالنا ہے وہ شکوہ ہے, شکایت ہے, گلے ہیں, بدتمیزیاں ہیں. ایسے کوئی پوچھے کیا حال ہے تو لوگ بڑے پڑھے لکھے بھی ہونا تب بھی دنیا بھر کی پریشانیاں بتا کے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے, ہاں ایسا ہے ویسا ہے, ایسا ہو تو پھر اللہ کا شکر ہے. نہیں نہیں, مومن ایسے بات نہیں کرتا ہے. سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اللہ کی شکایتیں کرنی ہیں تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے. ہے کوئی یہ گرمی, یہ سردی, یہ موسموں کی شکایت؟ غوث الاعظم فرماتے ہیں اگر کوئی موسموں کی شکایت کرے نا, بارش کی, اس کی گرمی کی, سردی کی, فرماتے ہیں اگر وہ مقبول ولی ہو اللہ اسے مردود بنا دیتا ہے. غوث پاک کا نام لینا بڑی بات نہیں ہے, غوث پاک کی باتوں کو سن کے عمل کرنا یہ بڑی بات ہے. غوث پاک ایک بہت بڑے استاذ ہیں, ان کو یوں ہلکے میں نہ لیجئے, انہیں کوئی ایسا خالی پیر نہ سمجھیے. ان کے وقت کے سارے بڑے بڑے علماء ان کی تقریر سننے آیا کرتے. ایک چیز جو نکال دینی ہے وہ شکوہ ہے, شکایتیں ہیں, اور جو شامل کرنا ہے وہ شکر ہے. کیا ہے بولو, شکر ہے. جلدی بولو, شکر ہے. کیا ہے بولو, شکر ہے. کس بات کا شکر؟ انسان بنائے ہوئے اسی کا شکر ادا کرو. حل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ فرماتا ہے انسان پہ ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھا. اللہ نے آپ کو آپ کی بغیر مرضی کے انسان بنایا. شکر ادا کیجئے. ایک بندہ ہے وہ فالج میں ہے, اور فالج سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. ذرا سب لوگ آمین کہہ دیجئے ایک آمین مرتبہ. آمین آمین. سب لوگ آمین کہیے. فالج, میری نظر میں فالج سب سے خطرناک, پیرالائسس اور فالج جو ہے یہ سب سے خطرناک بیماری ہے, کیونکہ اس میں بندہ کربٹ بھی نہیں لے سکتا. اپنی مرضی سے چلنے پھرنے کی بات تو کرے چھوڑے, اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا, اور خطرناک اسٹروک ہوتے ہیں کہ بندہ اس میں انتقال تک کر جاتا ہے. بڑی سخت بیماری ہے یہ. تو ایک آدمی فالج میں مبتلا ہے اور اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں, نابینا ہے, مگر اس کی زبان ہل رہی ہے. حضرت موسیٰ گزر رہے تو آپ نے جا کر کے دیکھا کہ یہ کچھ شاید مانگ رہا ہے, اس کو کوئی طلب ہے, کوئی حاجت ہے. آپ آگے بڑھے, آپ نے اپنا کان اس کی زبان کے قریب کیا یہ سننے کے لیے اس کو کیا چاہیے. تو وہ کچھ مانگ نہیں رہا تھا, کوئی شکوے نہیں تھے اس کے زندگی سے, بلکہ کیا کہہ رہا تھا. ان کو حیرت ہوئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت موسیٰ کے. وہ کہہ رہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. حضرت موسیٰ نے کہا یار تو اپنی مرضی سے ہل نہیں سکتا, آنکھیں تیری نابینا ہیں, تو بالکل آنکھوں میں تیری کوئی بینائی نہیں, تو یہ شکر کس بات کا ادا کر رہا ہے؟ کہنے لگے موسیٰ اللہ نے مجھے شکر والی زبان جو عطا کی ہے اسی کا شکر ادا کر رہا ہوں. عربہ بن زبیر حضرت جنتی صحابی کے بیٹے, زبیر بن عوام کے, مدینے میں آج پوری دنیا جا کے دیکھ لے انہی کا محل ایک ہے جو سلامت ہے, جیسا 1400 سال پہلے تھا ویسے ہی آج ہے. اسے کہتے ہیں قصور عربہ. ان کے بارے میں کہ ان کی ایک ٹانگ گھوڑے سے گرے تو ایک ٹانگ ان کی کاٹ دی گئی, اتنا زخم ہوا. اب وہ ایک 53 سال کی عمر تھی, مگر لوگوں نے دیکھا اس کے بعد زور زور سے گلی سے نکلتے, یا اللہ تیرا شکر ہے, ایک ٹانگ سے چل رہے ہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے. لوگوں نے کہا پہلے تو اتنا شکر نہیں ادا کرتا تھا, اے عربہ اب اتنا شکر کیوں ادا کرتے ہو؟ تو آنکھوں میں آنسو لا کے بولے آج مجھے ادراک جو ہو گیا ہے نعمت کا. کیا مطلب؟ کہ پہلے میری 2 ٹانگیں تھی, میں نے دونوں کا شکر نہیں ادا کیا, اب ایک جب میری کٹ گئی تب مجھے پتا چلا ہے کہ ٹانگ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. حضرت سیدنا سعدی شیرازی, یہ شیراز کے جنگلوں میں چل رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میں شیراز میں چل رہا ہوں تو میرے پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے, اور ٹوٹ کے پھر اتنی سخت زمین ہے کہ میرے پاؤں جب چلا تو پاؤں کے جوتے ٹوٹے, اور ٹوٹنے کے بعد اب پاؤں رکھتا ہوں تو پاؤں جلتے ہیں اور چھالے پڑ گئے, چلتے چلتے دشوار ہو گیا چلنا کہ چھالے پھوٹ گئے. اب میرے جب زخم نکلے تو میں نے دعا کی یا اللہ اپنے سعدی کو اتنا تو دے دے کہ یہ جوتے خرید سکے. کہتے ہیں اگلے موڑ پہ مڑاؤں تو میں نے دیکھا ایک بندہ ہے اس کے دونوں پاؤں نہیں ہے, میں سجدے میں جا کے گر گیا. میں نے کہا مالک تیرا شکر ہے, میرے پاس پاؤں تو ہیں اس کے پاس تو پاؤں نہیں. میں ابھی 5 اکتوبر 2024 میں حیدرآباد گیا تھا.
تقریر کے بعد کا ایک صاحب آپ کو بلانا ہے. میں نے کہا میں زیادہ مالدار لوگوں سے نہیں ملتا, کب وہ بیمار ہیں تو بیمار کو دیکھنے جانا سنت ہے حضور کی. میرے آقا فرماتے ہیں جب بیمار کو کوئی دیکھنے جائے اور جب تک واپس نہیں آتا 70,000 اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. بیماروں کو دیکھنے سے دل ملائم ہوتا ہے, بیماروں کو اللہ کی رضا کے دیکھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. میرے بھائی جایا کریں. آج کل بڑی ٹریجڈی اور بڑی پریشانی کا معاملہ یہ ہے کہ امیر کے جنازہ نہیں, چھینک آ جائے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. امیر کی بیماری کو پوچھتے, غریب کا جنازہ محلے کی گلیوں سے نکل جاتا ہے, لوگ اس کو کاندھا دینا بہتر نہیں سمجھتے. حالانکہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں کہ کوئی اگر میرا امتی اپنے کسی بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کرے اس کی نماز جنازہ میں, فرماتے اللہ کی رضا کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا مقصد نہ ہو, تو اللہ اس مردے کو بھی معاف کرتا ہے جو دعا کرتا ہے, اللہ اس کی بھی. واہ 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 ماشاءاللہ حضرت, بہت عمدہ, بہت خوبصورت ماشاءاللہ. جنازوں میں یہ دیکھ کے جانا دین نہیں ہے کہ وہ آیا تھا تو میں بھی چلا جاؤں. یہ دین نہیں ہے, یہ دنیا داری ہے. دنیا داری کی نیت ہے, دین داری کی نیت یہ ہے کوئی بھی مرے جاؤ, تم کو بھی مرنا ہے. ادھر دیکھو, تو میں اس آدمی کے پاس جب گیا گھر میں تو اس کے گھر میں ڈیفینڈر, یعنی لوگ جو سمجھتے ہیں گاڑی کا نام ان کو خبر ہوگا کتنی مہنگی گاڑی ہے, 2-2.5 کروڑ روپے کی گاڑی آتی ہے ایک کار, اور مرسڈیز اور بی ایم ڈبلو اور بڑا محل. میں نے اتنا بڑا کوئی مسلمان کا آج تک محل نہیں دیکھا اپنی زندگی میں جو اس کا وہاں تھا. اب تو اس کا انتقال ہو گیا. اس نے مجھے بلایا, کہنے لگا مولانا میں نے آپ کی تقریر سنی ہے, سلام دعا کی ہے, ہاتھ نہیں ملایا. میں نے کہا کیوں یہ ہاتھ کیوں نہیں ملانا ہے؟ کہا آپ ہی پوچھ لیجئے. میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے میں گٹکا کھاتا تھا, مجھے عادت تھی, 20 سال سے گٹکا کھا رہا تھا, اور پھر میرے منہ میں ہلکا سا ایک دانہ نکلا, اس کے بعد وہ بڑا, پھر اس کا چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر نے کہا تم کو کینسر ہے. کہتے ہیں جیسے ہی وہ رپورٹ آئی ہے نا, میری سارا نشہ, میری ساری دنیا داری, دنیا کا گھمنڈ, نوٹوں کی گڈیوں کی خوشبو, میری گاڑیوں کی چلانے کی اور اس میں بیٹھنے کا شوق, سارا میرا مر گیا. اب میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں اور یہ دولت میرے کسی کام کی نہیں ہے. اللہ اکبر. کہتا ہے میں رات کو ہاں سجدہ جب کرتا ہوں تو آپ کی میں نے ایک دو تقریر سنی, کہتا ہے میں جب سجدہ کرتا ہوں تب مجھ کو بڑا لطف آتا ہے. پہلے کبھی میں نے ایسا سجدہ نہیں کیا. جب یہ سوچ کے سجدہ کرتا ہوں کہ 1-1.5 مہینے کے بعد میں قبر کے اندر ہوں گا تو آنکھوں سے آنسو میرے بہت تیز نکلتے ہیں اور میں سسکنے لگتا ہوں, اور یہی کہتا ہوں میرے مالک مجھے معاف کر دینا, 1-1.5 مہینے کے بعد تیرا بندہ قبر کے نیچے ہوگا. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر کینسر ہے تو دولت کسی کام کی ہے, بولو ذرا مجھے بتاؤ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں شوگر ہے تو دولت کسی کام کی ہے, میٹھا نہیں کھا سکتے آپ بتائیں. آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے تو آپ کو شکرانہ ادا کرنا چاہیے. جا کر کے لکھنؤ کے پی جی آئی میں ہسپتالوں میں جائیے اور جا کر کے لوگوں کو تلاش کیجئے. کسی کی کڈنیاں خراب ہیں, کسی کو کینسر ہے, تو کسی کو دل کا دورہ پڑا ہوا ہے. آپ جائیں گے اسپتالوں میں تو آپ کو اپنی زندگی سے پیار ہونے لگے گا, آپ شکوے شکایتیں اپنے دل سے نکال دیں گے. ایک بوڑھا آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا, 90 سال کی تقریباً عمر ہے, اس کو جو ہے وہ سانس لینے میں دقت ہے, اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا, تھوڑی دیر اس کو آکسیجن دیا گیا, ٹھیک ہو گیا. 1.5 دن میں وہ باہر آ گیا. اس کا بل آیا 1,90,000 کے تقریباً. اس نے بل دیکھا تو رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا روتے ہو بڑے میاں, پیسے زیادہ لگ رہے ہیں. کہا نہیں ڈاکٹر صاحب, اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ پورا اسپتال خرید سکتا ہوں. کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا پھر یہی سوچ کے رو رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ تیری اسپتال کے اس آکسیجن سے میں نے 1.5 دن سانس لیا تو تو نے 90,000 کا بل بٹھال دیا, اور میں اپنے کریم رب کی ہواؤں میں سانس لیتے لیتے میں بوڑھا ہو گیا. میں نے سوچا نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے. میں نے اپنے آقا اور رسول کی اگر یہ حدیث اپنی 30 سال کی عمر سے پہلے پڑھی ہوتی تو آج میری زندگی کا حال کچھ اور ہوتا, یہ نہ ہوتا. میرے آقا فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے, کتنے وقت کا, پورا مجمع بولے ذرا, پورا مجمع آواز آنی چاہیے, کتنے وقت کا, ایک وقت کا کھانا ہے, اور اللہ نے اس کو صحت دی ہے, وہ آدمی مالدار ہے, اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی صحت اللہ کی 1000 نعمت ہے. آپ جائیے, جا کر کے اسپتالوں میں دیکھیے, اور یاد رکھنا آج کل کے ڈھونگی میاں جو گھوم رہے ہیں ان کی باتوں سے تمہارے گھر میں برکت نہیں آئیں گی, برکتیں شکر ادا کرنے سے آئیں گی. سیدنا شیخ
मुही उद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं गौसुल आजम के शुक्र की शुरुआत, विलायत की शुरुआत शुक्र से होती है और ये अपनी मंजिलों को भी शुक्र से ही पहुंचता है। यानी अगर शुक्र नहीं अदा करेगा बंदा बेबली नहीं बन सकता। शुक्र किस बात का? हाथों का शुक्र, आंखों का शुक्र, औलाद का शुक्र। अब इमाम गजाली कहते हैं, अच्छा मैं आप में से पूछ रहा हूं, कोई एक बंदा बैठा होगा अल्लाह का नेक बंदा जिसने कभी ये कहा होगा या अल्लाह मैं बे औलाद नहीं हूं तेरा शुक्र है? कोई होगा ऐसा बंदा जिसने ये कहा हो? अल्लाह अकबर। इमाम गजाली कहते हैं जो औलाद पे शुक्र नहीं अदा करेगा ये नेमत है छिन जाएगी, जो शुक्र अदा करेगा नेमत में अल्लाह बरकतें अता करेगा। कहने लगे साहब कैसे बरकतें? जब औलाद पैदा हो गई तब कैसी बरकतें? मेरी बहनों से पूछो उन्होंने कभी शुक्र अदा किया? वो 5 औरतों के दर्द को सुने, बे औलाद मर्दों की दर्द को सुने लोग जो अपनी औलाद को हल्के में लेते हैं। इमाम गजाली कहते हैं जो अपनी औलाद पे शुक्र अदा करेगा अल्लाह उसकी औलाद को नेक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बना देगा? क्या बोलो बात है, नेक बना देगा जल्दी बोलो। माशाअल्लाह। नेक। अच्छा देखो आप मेरी बात एक और सुन लो, और उन्होंने तरीका बताया, मेरी बहनें बैठी हैं तो तरीका सुन लो। मैंने ये तकरीर में थोड़ी तमीज, मैंने ये हर तकरीर में कहता हूँ कि ये शुक्र मेरी जिंदगी का एक मकसद बन गया है। मैं आपको कह रहा हूँ मुझे पूरी जिंदगी हो गई मैंने कभी कहा ही नहीं कि गर्मी बहुत हो रही है, आज तक मुझे भूल के भी याद नहीं मैंने कहा। मेरे बचपन में मेरे बड़े ताया अल्लाह उनकी बख्शिश करे अपने बुजुर्गों को याद करना चाहिए, उन्होंने मुझे बचपन में यही चीज समझाई थी और कहते थे बेटे कभी ना कहना हवा तेज चल रही है। हाँ एक सियाबी ने कहा था हवा तेज चल रही है, हुजूर ने फरमाया ऐसे ना कहो कि हवा तेज चल रही है, यूं कहो कि अल्लाह चला रहा है तो हवा तेज चल रही है। आज के बाद ये सब नाशुक्री के अल्फाज अपनी जिंदगियों से निकाले। बीबी अपने आदमी से कहे हमारे घर में खाना भी ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, खाना भी ठीक है, पानी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, हमारे घर में बच्चों की फीस भी जमा हो रही है, आज के जमाने के एतबार से बिजली भी जमा, बिल जमा हो रहा है, खाना पीना सब के, कपड़े उपड़े भी ठीक है। आदमी कहे ये मैं नहीं कर रहा हूं बेगम, बल्कि ये मेरा रब का करम है, वरना लोग जाते हैं काम पे वापस नहीं आते, रास्ते में दुनिया से खत्म हो जाते हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि उसकी उसने दुनिया में जिंदगी भी दी है और ये नेमतें भी दी हैं। इमाम गजाली कहते हैं अगर ऐसा बंदा ऐसे मियां बीबी घर में शुक्र अदा करेंगे तो इमाम गजाली कहते हैं मेरा ईमान कहता है उसके एक घर में नहीं बल्कि कयामत तक अल्लाह उस घर की बरकतों को खत्म नहीं। वाह 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 माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, अंदर आ जाओ, हुजूर आगे सैयद करीब आ जाओ, शफात मियां साहब किबला। करीब आके खड़े हो जाओ, करीब आके माशाअल्लाह खड़े हो जाओ। बहुत उम्दा। शुक्र की फजीलत की बात कर रहा था, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह मौलाना रूम ने एक वाक्य लिखा है, आखिरी बात जोर से बोलो सुभान अल्लाह इस मौजू सुभान पर। अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, ये सारे उलमा हैं, मैं तो आपका खातिम हूँ, मेरी तो अपनी कोई औकात नहीं, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते। क्या बात है हजरत। अल्लाह मुझे घमंड से बचाए, अल्लाह गुरूर से बचाए, अल्लाह किब्र से बचाए, मेरा मालिक हमेशा अपनी मोहब्बत दे। मौलाना रूम कहते हैं, अच्छा आपने हातिम ताई का नाम सुना है? ये जो जा रहा है शायद इस मेरे भाई ने नहीं सुना है हातिम ताई का नाम, वरना ये बैठ के सुनता जरूर। अच्छा इसके मोबाइल ने बेचारे ने मजबूर किया है, ये मोबाइल भी आजकल में बीमारी, मेरे हिसाब से इस दौर के लोग सबसे ज्यादा जो जहन्नम में जाएंगे उसकी वजह मोबाइल बनेगी। ये मोबाइल इतना खतरनाक है। अभी मस्जिद नबी शरीफ में नमाज हो रही थी वहां, या तो इमाम ने वहां की नमाज के बारे में आपको पता है हमारा क्या अकीदा है, मैं बात कर रहा हूँ हुजूर के मिंबर पे के करीब में एक आदमी पढ़ रहा था नमाज पीछे बैठ के, उसके मोबाइल में गाना लगा हुआ था। जब मौलाना ने सलाम फेरने वाले वक्त में जो जलसे में बैठते हैं बिल्कुल खामोशी थी, उसका फोन आया, गाना बजा पूरी मस्जिद नबी में, और फिर वो जो इमाम था वो खड़े होकर रोया। ये आफत है, इसको अपने दिल से निकालो। हातिम ताई से किसी ने पूछा आपने अपने आप से ज्यादा कोई देखा ऐसा इंसान जो आपसे भी ज्यादा सखी हो? तो उन्होंने कहा देखा। कहाँ देखा? कहते मैं सफर पे जा रहा था तो इस वजह से वो मुझे भूख थी तो मैंने कहा कुछ मिलेगा, तो एक अरब का बद्दू था, मैं उसके घर में घुस गया, उसने कहा आइए तशरीफ लाइए। अच्छा गरीब जो गांव के लोग होते हैं ना उनके पास ज्यादा दौलत नहीं होती मगर अल्लाह दिल बहुत बड़ा देता है उन लोगों को। कहते हैं उसने लेते देते एकदम बकरा ज़िबा किया और उसकी कलेजी भून के मेरे सामने मैंने खाई, मैंने कहा निहायत ही मजेदार है ये, जायकेमंद है। और थोड़ी देर के बाद आया
2 اور کاٹ کے اس نے رکھی سامنے کلیجیاں، کھائیے. کہتے وہ اس سے زیادہ اچھی تھی. میں نے کہا یہ سب پہلے سے زیادہ اچھی ہے، بہت اچھی ہے. وہ چلا گیا. صبح کو میں سو کے اٹھا تو 2 کلیجیاں اس نے میرے سامنے اور لا کے رکھ دی. کہنے لگے لیجیے کھائیے. میں نے کہا کہ اور مگر تعریف مت کیجیے. کہا کیوں؟ کہا بس آپ کھا لیجیے، تعریف مت کیجیے. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ ہمارے یہاں جب کوئی مہمان کسی کھانے کی تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب شائستہ انداز میں اسے اور چاہیے ہوتا ہے. یعنی جب کوئی کہتا ہے بریانی اچھی ہے تو ہم کہتے ہیں اور کھا لو. جب کوئی کہتا ہے یہ کھیر اچھی لگ رہی ہے اور لیجیے، یہ سالن اچھا لگ رہا ہے ہم کہتے ہیں یہ شوربہ اچھا لگ رہا ہے، یہ دال اچھی لگ رہی ہے اور لے لیجیے. کہنے لگے حضور جتنے میرے بکرے تھے میں نے سارے ذبح کر دیے، اب اگر آپ تعریف کریں گے تو میں ہو جاؤں گا شرمندہ، لہٰذا آپ اب تعریف نہ کریں، بس آپ کھا لیں. امام مولانا روم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے انسان بھی انسان کے کھانے کی تعریف کرے تو انسان کا دل بھی چاہتا ہے وہ اسے اور کھلائے، مگر وہ ایک دن یہ کہہ دے گا اب میرے خزانے ختم ہو گئے. مگر اللہ کا بندہ جب اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تم شکر ادا کرتے جاؤ گے وہ تمہیں نوازتا جائے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو وہ نعمتیں بڑھاتا جائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اچھا حضرت ماشاءاللہ. بہت عمدہ حضور ماشاءاللہ. جواب نہیں آج کے حضرت. بعد عوام سے میری گزارش ہے، اے بیٹا آج کے بعد اپنی زندگی میں بس یہ ناشکری نکالو جی اور جی شکر شامل کرو. اگر 1 مہینے کے اندر زندگی نہ بدلے تو اپنے رب سے. میری بہنیں بھی ناشکری نہ کیا کریں. میں 2-3 شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر اجازت دے تو آپ پڑھ دوں. کرم ہوگا حضرت کرم. ماشاءاللہ. ہمارے مولانا ہارون علیمی صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ ہمارے حضرت ہیں. مولانا مقصود علم صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں ہمارے. میں نے آپ سے کہا نا وہ مولا علی کی ملاقات ہوئی. ہمارے بزرگوں کا معاملہ الگ تھا تھوڑا سا اور ہمارا تھوڑا سا الگ ہو گیا ہے. ہمارے یہاں کچھ ایسے مشائخ ہیں جو تھوڑا سا میں میں صرف ان کو تھوڑا سا اشارہ کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے. مولا علی، سیدنا مولا علی سے ملاقات ہوئی کس کی؟ سیدنا اویس قرنی کی. تو حضرت عمر بھی ہیں تو حضرت علی نے کہا پوچھو یہی ہیں، کنفرم کرو. دیکھا تو یہ عرفات میں نماز پڑھ رہے تھے اور جب تو ان کا مصلی بھیگا ہوا تھا. ہم نے مصلی نہیں بھگویا ہوا کبھی، ہم لوگ مصلی نہیں بھگوتے. حضرت علی نے ان سے پوچھا کیا نام ہے آپ کا؟ تو بغیر پلٹے پیچھے نہیں دیکھا، اللہ کا بندہ. حضرت علی نے فرمایا اللہ کے تو ساری بندے ہوتے ہیں، آپ کے ماں باپ نے کوئی نام بھی رکھا آپ کا؟ نہیں. تو پیچھے پلٹے اور پورا چہرہ بھیگا ہوا تھا آنسوؤں سے. کہنے لگے علی، اللہ کے پہلے ملاقات نہیں ہے، اے علی اگر اللہ مجھے بخش دے تو میرا نام اویس کرنی ہے اور اگر نہ بخشے تو پھر کیا نام ہے. آج تو اگر حضرت لوگوں کا اشتہار میں نام چھوٹا جائے تو گاڑی پیچھے ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ اشتہار میں عزت نہیں دی تو جلسے میں کیا عزت دے گا. اب اس جاہل کو کوئی یہ سمجھائے کہ عزت بھائی جلسے والا نہیں دیتا، عزت تو اللہ عطا کرتا ہے. اللہ دیتا. بے شک حق ہے حضرت. جواب نہیں ماشاءاللہ. سچ بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی. بہت عمدہ حضرت ماشاءاللہ. میں 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں، آپ لوگ سب ذرا زور سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ سبحان اچھا اللہ. یہ اس وجہ سے نہیں کہلوا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو زمین ہے نا، حضور فرماتے ہیں زمین کا ایک حصہ یہ جس پہ بیٹھے ہیں یہ اس کے پڑوس والے حصے سے یہ دوسرے دن یہ فخر کرتا ہے، پراؤڈ فیل کرتا ہے اور کہتا ہے میرے اوپر کل ایسا بندہ گزرا تھا جس نے اللہ کا ذکر کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار حضور مفتی اعظم ہند یہ گزر رہے تھے کچھ بچ کے جنگل میں، تو آپ کی جو گاڑی ہے نا وہ تھوڑی سی بھٹک گئی راستہ. تو لوگوں نے کہا حضور ہم راستہ بھٹک گئے، جنگلوں میں آ گئے، دعا فرمائیں. آپ تسبیح پڑھ رہے تھے، فرمایا میں راستہ بھٹکنے کے لیے نہیں آیا، میرے نصیب میں لکھا تھا اس جنگل میں کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرنا، میں وہی کرنے آیا ہوں. اللہ ماشاءاللہ. کبھی ایسی جگہ میپ لے جائے، اے بیٹا بیٹھ جاؤ، آئے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے جاؤ، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اور آپ کی جگہ لوگ آ گئے. میں کہہ رہا ہوں نا موبائلوں میں میسج آیا ہے ان کے. ہاں میں نے تو حضور کی بارگاہ میں لوگوں کو محروم دیکھا ہے، موبائل میں لگے رہتے ہیں، درود نہیں پڑھتے، اپنی عورتوں سے معاذ اللہ وہاں پر باتیں کرتے ہیں. ان کی عورتوں کو پوری مسجد دیکھتی ہے. اس نے موبائل نے ستیہ ناش کر دیا ہمارے پورے. یعنی کعبے میں، اب کعبے میں طواف کر رہا ہے
عورت سے ویڈیو کال کر رہا ہے، پورا جتنا طواف کر رہے ہیں اس کی عورت کو دیکھ رہے ہیں، جس کی نظر پڑ رہی دیکھے گا نہیں دیکھے گا. پڑھتا ہوں 2-3 شعر تو سبحان اللہ کہنے سے ہمارے یہاں 90 نیکیاں ملتی ہیں ہمارے یہاں. آپ کیا ہے، آپ کہنے سے کہہ رہے ہو، ایسا لگ رہا ہے مجھے دے دو گے اپنی نیکیاں. ذرا زور سے تو بولو یار. سبحان اللہ عجیب بات ہے. ادھر والے لوگ ذرا بولو سبحان اللہ. سبحان یہ ادھر اللہ والے بولو ذرا سبحان اللہ. اب اگر میں ایسے ایک ایک کر کے سب کو بلواؤں گا کتنا ٹائم ہوگا؟ ایک ساتھ سب بولو ذرا یا سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. زبان بھی سے کہنا واہ واہ جو مدینے کو تو جائے، واہ واہ. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے. اللہ اللہ اللہ. پڑھو ذرا میرے ساتھ. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر جائے. جسے جانا ہو مدینے میرے ساتھ گنگنائے. کیا پڑھو. بات ہے تیرے در کیا بات ہے. کی آرزو میں یہ دیوان اور تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے. تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے اور مجھے موت بھی جو آئے تیرے شہر ہی میں آئے. آمین مجھے آمین 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 ماشاء اللہ حضرت. اللہم آمین ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمین آمین آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے موت. اچھا یہ ایک شعر پر یہ علماء کی دعائیں چاہتا ہوں. اگر یہ شعر میں نے کہہ دیا ہو ٹھیک ٹھاک تو دعائیں دے دیں. میرے ساتھ پڑھیں. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوان مر نہ جائے. اور جب ذکر جنتوں کا وائز کے لب پہ آئے، واہ واہ واہ. جب ذکر جنتوں کا وائز کے لب پہ آئے تو تیرے عاشقوں کو آقا تیرا شہر یاد آئے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. عظمت مدینہ شریف فضائل مدینہ شریف حضور سید شباہت میاں صاحب قبلہ. ایک شعر اور پڑھتا ہوں. بہت عمدہ حضرت ماشاء اللہ. کیا میرے شعر ساتھ پڑھو ہے. ذرا ایک ساتھ پہ. کیا تیرے اچھا در ہے. کی آرزو میں یہ دیوان مر نہ جائے. اور سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا. جی جی جی. سوچو تو کیسا. سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا کاندھوں پہ مصطفیٰ کو جو غار پہ چڑھائے. اللہ اللہ. کیا کاندھوں بات رہی پہ حضرت. کیا اچھا ہے ماشاء اللہ. سبحان اللہ اور سبحان شعر اللہ. سنیں. ہم اہل بیت کے بھی جو غلام غار ہیں اور پہ صحابہ کے چڑھائے. بھی. جلدی بولو اللہ اسی پہ مسلک پہ قائم رکھے. آمین کہو. آمین یا رب العالمین. اور ہم صحابہ سے بھی پیار کھل کے کرتے ہیں. اہل بیت کا بھی پیار ہمارے دلوں میں کھل کے ہے. بے شک بے شک. ذرا دل لگا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کی نظر کا سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا. جی جی ماشاء اللہ. سرکار
سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا، وہ جدھر جدھر سے گزرے شیطان بھاگ جائے، واہ 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 کدھر واہ، کیا اچھا حضرت ماشاءاللہ، شیطان بھاگ جائے، واہ 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 واہ، جواب نہیں ماشاءاللہ ایک حضور، شعر اور پڑھ دوں؟ کرم لگ رہا ہوگا آپ لوگوں کو حضرت، نہیں پڑھا؟ کرم ہوگا حضور ماشاءاللہ۔ جسے مصطفیٰ دعا دے، جی جسے مصطفیٰ دعا دیں، آب دہن لگا دے، اللہ ماشاءاللہ، جسے مصطفیٰ دعا دے آب دہن لگا دے، پھر شیر وہ خدا کا خیبر اکھاڑ، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ حضرت بہت عمدہ، جواب نہیں ماشاءاللہ بڑی ماشاءاللہ، مہربانی، کیا بات پھر حضرت، جواب نہیں ماشاءاللہ، شیر، اچھا ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، ان کی سبحان خدمت اللہ کر رہا ہوں، سبحان اللہ، اپنی بہنوں کی نظر کر رہا ہوں ایک شعر۔ میری بہنیں بیٹیاں ہماری آج کل نماز نہیں پڑھ پاتی بیچاری، صبح اٹھنا پڑتا ہے تو ناشتہ بنانا ہے بچوں کے لیے، پھر اس کے برتن دھونے، دوپہر کا کھانا بنانا ہے، پھر اس کا برتن دھونے، پھر شام کا کھانا، جھاڑو، کپڑے، برتن، دنیا بھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، 10-15 منٹ غیبت بھی کرنے کے لیے ان کو نکالنا ہوتا ہے ٹائم، تو بیچاری نماز نہیں پڑھ پاتی۔ ان میری بہنوں کی نظر یہ شعر ہے، ذرا آپ کہیں تو سنا دوں، ذرا زور سے بولے جی ذرا حضرت سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بیٹھے ماشاءاللہ، بس اتنے لوگ نہ ہو ورنہ میں پڑھوں گا نہیں، بیٹھ جاؤ۔ تھوڑا سا مجھے ایک شعر اور پڑھوں گا، یہ لوگ مجھے تھوڑا گھبراہٹ ہوتی ہے لوگوں کے آنے سے۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اور ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، اچھا ماشاءاللہ حضرت، بڑی بہت عمدہ مہربانی۔ شاعری، ابھی آنا بھی ہے تو ایک ایک کر کے آؤ، بیٹھ جاؤ۔ اب یہ شعر سنو، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تیرے در، ارے آواز تو نکالو، کیا پڑھ رہا ہوں میں؟ تیرے در کی آرزو میں یہ دیوان، مر نہ جائے، اور بیٹی وہ مصطفیٰ کی کتنی عظیم تر ہے، میرے مصطفیٰ کی بیٹی کتنی عظیم تر ہے، جو عشاء میں سر جھکائے اور فجر میں اٹھا، عشاء میں سر جھکائے۔ بڑی مہربانی، دل لگا کے بولو سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم۔ ایک شعر سنیے، ماشاءاللہ حضرت بہت عمدہ خوبصورت، جواب نہیں حضرت، تپتی ہوئی زمین پر حضرت بلال بولے، کیا بات حضرت، تپتی ہوئی زمین پر حضرت بلال بولے کہ چھوٹے نہ تیرا دامن، یہ جان جائے جائے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، بہت عمدہ حضرت، جواب نہیں ماشاءاللہ، سبحان کوئی اللہ سبحان مثل اللہ، ابن حیدر، کیا بات ہے، اور مخصوص صاحب سارے علماء کی دعائیں، جی حضور، کوئی مثل، اچھا آپ اچھے لوگ ہو اس وجہ سے پیچھے دیکھ رہا ہوں میں، ورنہ میں دیکھتا ویکتا نہیں، اپنا دیکھتا ہوں سامنے تقریر کرتا ہوں، جی ہاں، تھوڑا سا علماء سے میں دعائیں چاہتا ہوں، توجہ نہیں چاہتا ہوں، ہے نا؟ وہ لوگ جب زیادہ کر لے رکھتے ہیں تو پھر ابھی شعر سنیں، کیونکہ ہم بدتمیز نہیں ہیں، ہم نے تمیز سیکھا ہے اپنے گھر والوں سے، اب بس وہی بات ہے، ہم علماء سے یہ نہیں کہیں گے تم سبحان اللہ کہو، یہ کون سی بات ہے، ہم کیوں کہیں؟ بھئی وہ خود جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، میں انہیں سمجھاؤں گا، اور وہ کچھ شاعروں کو ہم نے دیکھا ہے وہ بڑا سخت ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے باپ کی عمر کا بیٹھا ہے، کون بیٹھا ہے، ان کو خبر ہی کوئی نہیں۔ اب کوئی ہلکے سبحان اللہ کہہ رہا ہے، زور سے کہہ رہا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، زبردستی کلاؤ گے، دھارا 144 لگا دی تو مطلب سب کہیں گے کوئی مثل ابن حیدر
نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا واہ 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 کوئی مثل ابن حیدر نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا جو ستم کے تیر کھائے اور کھا کے مسکرائے بس آخری سبحان شعر پڑھ اللہ کے سبحان اللہ آخری شعر پڑھ کے اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں. شاید سب زندہ لوگ بیٹھ باد گئے, زندہ اب باد آگے ماشاءاللہ مجمع آپ کا حضرت پورا بھر گیا. ماشاءاللہ ہاں بس یہ اسی نیت سے پڑھا تھا کلام کے سب آ جائیں تو پھر تقریر. اب آخری ایک شعر ہے, سن لیں. ہندی ہوں میں مسلمان, خواجہ کا ہندوستان, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو, خواجہ کا ہندوستان. زندہ باد زندہ ہندی باد ہوں میں مسلمان, ہندوستاں وطن ہے. وطن ہے جی 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 بے شک ہندی ہوں میں مسلمان, ہندوستاں وطن ہے, اور خواجہ کا ہوں دیوانہ, کوئی ہاتھ تو لگائے. کیا بات حضرت ماشاءاللہ بہت عمدہ بہت عمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا اچھا حضرت بہت یہ عمدہ شعر اس سے اچھا پڑھا. بہت خوبصورت آج کچھ لوگ ماشاءاللہ خودکشی کر رہے ہیں, کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں, بڑی مہربانی, شکریہ آپ کا. کیا کر رہے ہیں کچھ لوگ؟ خودکشی وہ کرتا ہے جس کی امید, اچھا لوگوں سے امید جو لگائے گا اس کو ٹوٹے گی یا بچے گی؟ بتاؤ, بیوی نے دھوکہ دے دیا تو بندے نے خودکشی کر لی. او یار تو اپنے آپ کو دھوکہ دے دیا, تو نے بیوی کو دل دیا کیوں تھا؟ کبھی اپنے رب کو دل دے کے دیکھ, کیا بات حضرت جس نے جواب دل نہیں بنایا ہے وہ دل ماشاءاللہ کی قدر جانتا ہے. کیا اچھا بہت او عمدہ پتہ اسے کیا پتا, جس سے دوپٹے کا پلو نہیں سنبھالا گیا اس سے تیرا دل کا سنبھالا جائے گا. کیا بات دل دینا ہے تو اللہ کے رسول کے دے. بہت عمدہ حضور کے ہاتھ میں اگر تو نے اپنا دل دے دیا تو پھر حضور جنت میں لے جا کے تجھے چھوڑیں گے. سبحان اللہ اے سبحان کیا اللہ جو ہے اونچی حرکتیں کرتے ہو, ادھر دل دے دیا ادھر دل دے لیا, اے سب فالتو باتیں ہیں. وہ کہا تھا غالب نے, ان کا سب کا استاد ہے وہ غالب, اس سب بدتمیزی میں اس نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی ایک آدمی تھے کام کے. بریلی سے آواز آئی, یہ کیا فالتو بات کرتے ہو, عشق نکما کرتا ہے؟ نہیں نہیں, اس کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے, اس کی عشق کی یہ تشریح نہیں ہے. میرا امام بولا عشق نکما نہیں کرتا بلکہ نکمے کو کارگر بناتا ہے. حبشی کو کالے انسان کو بلال بنا دیتا ہے, جو کہ اپنے وقت میں چرکا ہلال بن جاتا ہے. میرا امام بولا عشق نکما نہیں کرتا بلکہ عشق کی شان یہ ہے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور سید صاحب قبلہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ حضرت ماشاءاللہ کیا اسی یہ انداز اپنی میں دلوں میں برباد کر دیا تم نے؟ واہ واہ فیس بک پہ دل دے رہے ہو, ادھر انسٹاگرام پہ دل دے دیا, تمہارا دل اتنا ہلکا ہے پھلکا ہے, انسٹاگرام پہ دل دے بیٹھے, فیس بک پہ دل دے بیٹھے. اور یار پہلے مسلمان فیس بک اور انسٹاگرام اور یوٹیوب پہ دل نہیں دیتا تھا, پہلے وہ مصلے پہ دل دیا کرتا تھا. ہائے 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 جواب دی حضرت بے شک حق ہے حق ہے حق ہے دل لگا کے بولو, اتنی اچھی پبلک بہت گفتگو دنوں ہے کے بعد ملی ماشاءاللہ ہے. بہت عمدہ حضرت ہاں بہت اچھے لوگ ہیں آپ. ہاں میں سناتا تو روز ہوں, کچھ لوگ تو اتنی زبردست قسم کے, کیا کہوں, جی 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 سب کچھ معاملہ آج کل وائرل ہو جاتا ہے, کچھ بھی ہلکا سا ادھر کر دو نا تو فیس بک پہ کئی مولوی بیٹھے ہیں, ایک دم کلاس لگائیں گے آدمی, ایک دم چاہے بات انہیں پوری پتہ نہ ہو کیا بات ہو رہی تھی کیا نہیں ہو رہی تھی, ہے نا. ادھر دیکھو, خودکشی کون کرتا ہے؟ جس کی امید, اور جو اللہ سے امید لگے گا اللہ کو بھی ٹوٹنے دے گا. بس آخری شعر ہے, اگر سن کے بتاؤ گے تو میں پڑھ کے بتا رہا ہوں. جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے, اللہ ہائے 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 جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے, تو یہ مشورہ ہے میرا سجدے میں سر جھکائے. واہ 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 ماشاءاللہ بہت عمدہ حضور سبحان ہر اللہ عاشق نبی سبحان اللہ سے سبحان اللہ کہتا ہے یہ یہ شباہت شباہت, کیا اچھا ہے ہر عاشق نبی سے کہتا ہوں میں شباہت, جسے دیکھنی ہو جنت
وہ مدینہ دیکھا دیکھ. ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ایک خوشخبری اور سن لیں، شاعر اسلام بھائی عظمت رضا بھاگلپوری کی بھی آمد ہو گئی ماشاءاللہ. اچھا حضور آگے کو بڑھا لو، گفتگو آگے سنیں، بڑھا، اس آگے کے بعد بڑھا. ان کا کلام ہونا نہیں ہے. آگے آگے لائیے. آج عظمت بھائی آگے تشریف لائیں. عظمت بھاگلپوری ان چنیدہ جی جی شاعروں جی، میں ان کا نام ہے جنہیں اس ٹائم آپ ٹاپ 5 میں بھی گن سکتے ہیں ہندوستان میں. بے شک بے شک. میں کسی کو یہ تو نہیں کر رہا ہوں، مگر میں یہ ایک تو شاعر اچھے ہیں، دوسرا یہ آدمی بھی اچھے ہیں. یہ بڑی بات ہے. جی جی، آپ دیکھیں بڑے نیک انسان ہیں یہ. اور خوشخبری یہ ہے کہ یہ اس سال رمضان میں ان کی خدمت میں مدینہ شریف جا رہا ہوں. ماشاءاللہ. یعنی یہ پہلی بار جا رہے ہیں، میں ان کی خدمت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اعلیٰ فرماتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. اللہ اللہ. ہماری تو عقیدت مدینے سے یہ ہے کہ میرے امام نے اللہ اکبر یہ بتایا ہے. اب میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ ہاں ماشاءاللہ. سنیں گے اب عظمت بھائی کو پورا. اب اصل میں پورا مجمع بھر گیا اور کہیں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں رہ گئی، تو جو کھڑے ہیں وہ کھڑے ہی رہنے بہتر ہے. مگر اگر یہ بیٹھ کے دیکھیں گے جو کھڑے ہیں تو انشاءاللہ سکون ہوگا انہیں. میں ایک بات کی گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ بیٹھنے میں سکون ہوتا ہے آدمی کو. آپ سب تو کبھی بیٹھے ہوں گے، کبھی زندگی میں بیٹھ کے دیکھا ہوگا آپ نے. بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. اچھے بچے ہو نا، اچھے نیک بچے ہیں، بیٹھ جائیں. کتنے اچھے بچے ہیں، سبحان اللہ. میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ ان سب کو میرے حضور کی سچی محبت عطا فرمائے. کو جو ہم نہیں کر سکتے وہ رب ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ کسی کا بھی دل بدل سکتا ہے نا. دیکھو بھائی، ایک سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو. آپ اس سے ڈنائی نہیں کریں گے، کہیں گے ہاں ہو سکتا ہے. ادھر بولو مت بھائی، بولو مت. اے بھائی بولو نہیں، بولو مت. دیکھو آپ حضور کا جلسہ متاثر کر رہے ہو، زندگی بھر متاثر رہو گے، یاد رکھنا. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یہاں فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں. ہاں، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ میں. لاکھوں سلام. یہ مت سمجھنا آپ مدرسے کے کیمپس میں بیٹھے ہو، آپ تو یہ سمجھو جنت کی کیاری میں بیٹھے ہو. کیا بات ہے حضرت جی. اور مدرسہ تو ہے ہی جنت کی کیاری، سبحان اللہ. کیونکہ جہاں ذکر ہوتا ہے حضور کا، اللہ اس کے رسول کا، وہ جنت کی کیاری ہے. اور مدرسہ تو ہے ہی جنت کی کیاری. تو دن رات ذکر ہی یہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے نوجوانوں کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر. بولو. دیکھو اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. ذرا فاسٹ فارورڈ بات کروں گا، بہت زیادہ میں تشریح نہیں کرتا، بہت زیادہ میں بات کو گھماتا پھراتا نہیں ہوں، بات صاف کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، زیادہ طلب نے. الہاکم التکاثر، پھر حتی زرتم المقابر، پھر تم کہاں پہنچ گئے؟ یہاں تک کہ تم نے قبروں کو منہ دیکھ لیے. یعنی جو مرے ہیں بادشاہ، جو پرانے لوگ مر گئے، ان سے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں غافل رکھا. ہم سب سے کیا فرما رہا ہے وہ؟ انسانوں سے تمہیں غافل کون سی چیز رکھتی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آدم کی اولاد کو اللہ ایک جنگل بھر کے اگر سونا دے دے تو اس کو ٹھکانے لگا کے دوسرے دن دوسرا جنگل تلاش کرے گا. شکر نہیں آیا نا زندگی میں تو مطمئن نہیں ہو سکتا انسان. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی منہ دیکھ لی. پھر فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. کیا فرماتا ہے؟ ہاں ہاں جلدی بولو. ہاں ہاں، یہ آلات کا ترجمہ ہے. کیا؟ ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. کیا ہو جائے گا؟ جلد جان جاؤ گے. کلا سوف تعلمون. پھر اس بات کو صرف سما کے اضافے کے ساتھ، اور وہ کہتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ہاں جان جاؤ گے. یعنی یہ اس کا مطلب ہے، سمجھ لیں. ایک بار میں بتا رہا ہوں پھر بتا رہا ہوں، ایک بار یہ اس لیے لہجے کو سمجھیے، بتا رہا ہوں پھر بتا رہا ہوں. مولا علی سے پوچھا گیا ایک ہی بات میں سما کا استعمال کر کے اللہ نے 2 مرتبہ کیوں کہا؟ تو مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمائے ایک بار قبر میں جانیں گے، ایک بار حشر میں جانیں گے. اللہ اللہ. ایک بار آیا، سمجھ گیا نا؟ سمجھ گیا نا؟ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں میرا کوئی بھائی آیا ہو جو آخری نصیحت سن لے، پھر وہ کبھی کوئی بات نہ سن سکے، اور قیامت میں وہ میرا دامن پکڑ لے اور کہے مالک میں اس کے جلسے میں گیا تھا،
اس نے صرف اپنی باتیں کی، تقریر جمانے کے کام کیے، تیری بات نہ کی تو میں تو پھنس جاؤں گا نا. بولو بولو، ہو سکتا ہے نا کوئی آدمی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نا. ادھر دیکھو، آج تک کبھی آپ نے دیکھا کسی بے نمازی سے موت نے یہ کہا ہو کہ توبہ کر لے؟ اگر تو توبہ نہیں کرے گا تو کل مر جائے گا، بے نمازی جہنم میں جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازی جب مرے گا اتنی پیاس لگے گی، اتنی پیاس لگے گی، چاہے پیر ہو چاہے مرید ہو یہ کوئی ہو، اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی اس حکم سے باہر نہیں. حضور فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے جب وہ مرے گا، اور بے نمازی ہر وہ شخص ہے جو ایک وقت کی نماز کو بھی ہلکا جان کے چھوڑ دیتا ہے وہ شخص، بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ جو جماعت کو چھوڑتا ہے اس کو بھی بے نمازی، جو بغیر کسی پریشانی کے جماعت چھوڑ دے. بے نمازی جب مرے گا اتنی پیاس لگے گی، اتنی پیاس لگے گی کہ 7 سمندروں کا پانی بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی جو بے نمازی مرا ہے. اور مرا بے نمازی ہے، اور جب وہ اٹھے گا تب بھی وہ بے نمازی ہی ہوگا. اب ذرا غور کرو، توجہ کرو، اٹھے گا یعنی جو آدمی جماعت کو ہلکا جانے، جماعت کو ہلکا جانے، نماز کی جماعت کو ہلکا جانے اور نماز کو ہلکا جانے ایک وقت کی بھی. اب جو بالکل 5 وقت نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا؟ اب توجہ کریں، غور کریں میری بات پہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مرے گا تو اتنا 7 سمندر کا پانی پیے گا، پھر بھی پیا، اور اٹھے گا تو پھر فرعون کے ساتھ اٹھے گا، نمرود کے ساتھ اٹھے گا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھے گا. بے نمازی ذلیل ہو کے مرے گا، ذلیل ہو کے اٹھے گا. مگر آج تک موت نے کسی بے نمازی سے نہیں کہا توبہ کر لے ورنہ مرنے والا ہے. کبھی کہا بولو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک دن پہلے کسی نے توبہ کیا ہو، چاہے اپنی لائف کو چینج کیا ہو؟ کبھی بے نمازی سے، کبھی ماں باپ کے اوپر جو تیز آواز سے بات کرتا ہے، تیزی سے بولتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بدتمیز لہجے میں بات کرتا ہے، اپنی ماں کو تکلیف دیتا ہے یا باپ سے زبان لڑاتا ہے، اس بدبخت کو مرنے سے پہلے کبھی موت نے کہا ہو کہ تو آج مرنے والا ہے توبہ کر لے ورنہ جہنم میں جائے گا؟ کبھی کہا؟ کبھی کہا؟ کسی سود کھانے والے سے، کسی جھوٹے سے، کسی بدنگاہی کرنے والے سے موت نے کہا اگر بدنگاہی کر کے مر گیا تو بدنگاہی کی حالت میں اٹھے گا؟ کبھی کہا؟ کبھی نہیں کہا. سود کھانے والا اس کی توند بڑی ہے، گر رہا ہے. قیامت میں سود کھانے والا گرے گا، اٹھے گا، گرے گا، اٹھے گا، اٹھے گا، گرے گا. پہلے میں سے پوچھیں گے یہ کون ہے جن کی توندوں نے ان کا توازن بگاڑ دیا ہے؟ یہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر گر جاتے ہیں. اور فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، سود کھاتے تھے. سود کھانا ایک پیسہ، اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے برا کام ہے یہ سود. مگر آج تک کسی سود یعنی سود کھانے والے سے موت نے کہا توبہ کر لے ورنہ مر جائے گا اور تو جہنم میں جائے گا؟ کبھی کہا؟ اچھا اب غوث اعظم کا یہ فرمان یاد کر کے جاؤ چاہے پوری تقریب بھول جانا. غوث العظم فرماتے ہیں کہ موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی. میرے ساتھ دوہراؤ ذرا، جی سب لوگ دوہراؤ. موت تجھے موت تجھے حال بدلنے، نہیں دے گی. حال بدلنے، جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے. جس حال میں مرنا چاہتے ہو اسی میں جینا. شروع. موت نے کیسے کیسے سکندروں کو آ لیا، کیسے کیسے طاقتوروں کو آ لیا، کیسے کیسے زور آور لوگوں کو موت آ گئی، کیسے کیسے امیروں کو موت آ گئی. اجل نہیں کسرا نہ چھوڑا نہ دارا، اس سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اسے تماشا بنا رکھا ہے. اس دنیا کے چکر میں اللہ کو بھولنے والوں تمہیں موقع نہیں ملے گا. میں نے بے نمازی کو بے نمازی مرتے دیکھا. اب ادھر دیکھیں 22 سال کا نوجوان، 6 ایپ ہیں اس کے، یعنی اس نے بڑا بہترین جسم بنا رکھا ہے اور وہ اپنے ایک تھیٹر میں دلی میں فلم دیکھ رہا ہے. مسلمان ہے، فلم دیکھنے کے بعد وہ باہر نکلا ہے اے سی روم میں، اور باہر نکلنے کے بعد اس نے اپنی بلٹ سٹارٹ کی ہے اور کانوں میں اپنے اس نے لگائے، اس نے ایئر بڈس لگائے، آنکھوں میں چشمہ لگایا اور منہ میں گٹکا ڈال کے اب وہ سمجھ رہا ہے میں بس اپنے گھر جاؤں گا، گھر جا کے پھر اپنا چلاؤں گا وہی جو مجھے چلانا ہوتا ہے، انسٹاگرام چلاؤں گا، فیس بک کی تصویریں دیکھوں گا. مگر ایسا ہو نہ سکا. موت نے اس کو اتنی بھی مہلت نہ دی کہ وہ بائک روک کے توبہ کر لیتا، یا بائک پہ ہی اس کو موت ایسی آئی کہ اس کے کانوں کا وہ جو گانا تھا وہ بھی نہ بند کر پایا، منہ کا گٹکا بھی نہیں تھوک پایا. موت نے سائلنٹ اٹیک آیا اور موت نے اس انسان کو گرا لیا اور بائک بعد میں گری. پہلے وہ گرا، پورا چہرہ اس کی روڈ کی جو کنکریاں تھی اس نے
پھاڑ کے الگ کر دیا. نوجوان کا 22 سال کے کا چہرہ بگڑ گیا بالکل, اور تھوڑی دیر میں وہ ختم. اس کے بعد اس کے اسپتال لے کے گئے, وہاں پہ اس کے بعد اس کو پوسٹ مارٹم ہاؤس بھیج دیا گیا. پوسٹ مارٹم ہاؤس میں پڑا ہے. اس کا وہ چہرہ جس میں دن میں 4 بار دیکھتا تھا فیس واش سے, آج وہ بالکل مٹی میں ہے اور بالکل چھتڑے اس کے ادھڑے ہوئے ہیں, اور کوئی اس کے کچھ نہیں کر رہا ہے. پوسٹ مارٹم ہاؤس میں اندر اس کے کپڑے اتار دیے گئے. مرد مرے یا عورت, جب وہ پوسٹ مارٹم ہاؤس میں جاتے ہیں ان نیچرل موت میں, تو ان کو جسم سے بالکل کپڑے اتار دیے جاتے ہیں, اور پھر ان کے اوپر وہ ایسا کرتے ہیں کہ پھر وہ پہلے چھینی اور ہتھوڑی سے کاٹتے تھے, اب چھینی اور ہتھوڑی نہیں ہے بلکہ ان کے پاس گلنڈر ہے, گلنڈر یہاں سے لگاتے ہیں, ایسے یہاں سے لگایا تو پورا کاٹتا ہوا یہ اوپر کا حصہ نکال دیا, اور پورا پھر کر سے پورا یہ پورا پھاڑ دیا اور نکال دیا, اور جو بھی ان کو آرگن نکالنے ہوتے ہیں نکالتے ہیں, اور اس کے بعد وہ بے تکلفی سے ٹانکے لگاتے ہیں, موٹی والی سوئی سے موٹے موٹے دھاگے سے تاگے لگاتے ہیں. میں نے ایک 18 سال اپنے پڑوسی کے 18 سال کے لڑکے کو, میں نے اس کو غسل دیا تھا, میں غسل دے رہا تھا تو اس کے سر میں نے نیچے سے ہاتھ ڈالا تو میری انگلی اس کے سر میں چلی گئی جہاں ٹھیک سے ٹانکے نہیں لگے تھے, اور ایک سفید ہڈی تھی وہ میری انگلی پہ لگی تو خون نکلا. میں رونے لگا. ایک سامنے کہا کیا درد ہو رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں درد نہیں ہو رہا ہے. میرے نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مردے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے, غسال پکڑتا ہے, تو وہ کہتا ہے ذرا آرام سے ہاتھ اٹھا, تیرے ہاتھ اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. میرے بھائی میرے دوست ذرا سوچ تو نے کبھی سوچا تیرے رشتہ دار تیرے کیسے ہاتھ لگائیں گے؟ کوئی غسل میں ہاتھ تک نہیں لگاتا. ہاتھ لگانے سے تکلیف ہوتی ہے. جب جنازہ لے کے چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے ذرا آرام سے میرا جنازہ اٹھاؤ, تمہارے اٹھانے سے مجھے ذرا تکلیف ہوتی ہے, پاؤں ذرا دھیمے رکھو, ہاتھ تمہارے پاؤں ذرا دھمک سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے رسول کے غلاموں, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سیدہ مریم کی قبر پہ گئے. مریم حضور نے فرمایا اپنے زمانے کی عورتوں کی سردارہ ہے, سیدہ مریم کے پاؤں کی دھون کے برابر ہم نہیں ہو سکتے. اب ذرا غور کرو, آپ پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد آپ نے کہا ہے اے میری والدہ میں اب مردے زندہ کر لیتا ہوں, تو کہے تو تجھے زندہ کروں, اندر سے نکالوں. اندر سے آواز آئی نہ میرے بیٹے عیسیٰ, جب روح نکلی تھی تو اتنا درد اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ اس کا احساس میں ابھی تک کر رہی ہوں. میرے بیٹے مجھے دوبارہ تو اس میرے اندر جو ہے مجھے زندہ نہ کرنا. اللہ اکبر. آپ بتائیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ کا وقت ہے انتقال کا, ہم نہیں ڈرتے, کوئی ذرا پڑھ لکھ جائے تو خوف نکل جاتا ہے, خوف نکل گیا تو دین نکل گیا, خوف ہے ہی نہیں تو پھر دین کس بات کا ہے. حضرت ابو ہریرہ انتقال کا وقت ہے, اتنے بڑے صحابی, نام سنا ہے حضرت ابو ہریرہ؟ کبھی زرد رنگ ہوتا ہے, کبھی زرد, کبھی سرخ, کبھی زرد, کبھی سرخ, کبھی زرد, کبھی سرخ, کبھی پیلا, کبھی لال, کبھی پیلا, کبھی لال. لوگوں نے جب اتنا گھبراتے ہوئے دیکھا قریب گئے, کہنے لگے اتنے بڑے صحابی کیا موت سے ڈرے؟ تو رونے لگے نہیں, بس موت کے وقت میں انسان کو خبر ہو جاتی ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے یا جنت میں. تو ابو ہریرہ کی یہ موت کا وقت ہے, بالکل آخری ہچکیاں ہیں. تو اس مالک سے بس یہی کہہ رہا ہوں, مالک اگر تو نے اس وقت میں ابو ہریرہ کو معاف نہ کیا تو ابو ہریرہ ہلاک ہو جائے. بس یہ موت کا وقت ہے, اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا. حضرت عمر آدھی دنیا کے بادشاہ, عمر حضور نے فرمایا عمر پہ میرا اللہ فخر فرما رہا ہے عرفات کے میدان میں, میرے صحابہ پہ, بالخصوص میرے عمر پہ. حضرت عمر کے جب چاقو لگا تو آپ نے کہا میرا سر زمین پہ رکھو, انتقال کا وقت ہے, نہیں رکھا. بیٹے سے کہا بیٹے عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھ دے. آج تو یہ سکھایا جا رہا ہے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں, میں ہوں نا, میں تجھے لے کر کے جاؤں گا. مگر یہ کس کی سوچ ہے؟ ہمارے بزرگوں کی یہ سوچ نہیں, نہ قرآن نے یہ کہا ہے, نہ حدیث نے ایسا سمجھا ہے. کہ آپ نے کس کے چکر میں آپ پڑ گئے؟ ادھر دیکھیے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم, وصال کا وقت ہے, روح نکلنے والی ہے, اور کہہ رہے ہیں میرا سر زمین پہ رکھ دے. سر زمین پہ نہیں رکھا, سر زمین پہ رکھ دے, سر زمین پہ رکھ دے, سر زمین پہ رکھ دیا. تو پھر اپنی ناک رگڑی زمین پہ اور کہنے لگے مولا, لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے, عمر وہ ہے. عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے, اگر آج تو نے عمر کو نہ بخشا تو عمر ہلاک ہو جائے گا. وہ میرے بھائیوں, میں اس وجہ سے رو رہا تھا کہ دن رات سفر میں رہتا ہوں, اپنے مالک سے دعا کرتا ہوں, مالک اپنے کرم سے پروردگار عالم بس پوسٹ مارٹم والی موت سے بچانا, اور اپنے نبی کی محبت میں, میرے سرکار کی محبت میں مدینے میں موت عطا کرنا. مگر اس کا جنازہ پھر اٹھا, اور اٹھنے کے بعد اس کا جنازہ پھر وہاں سے اٹھنے کے بعد وہ اپنے گھر گیا. ماں روئی ہائے میرے لال, رشتہ دار روئے ہائے میرے لال, مگر کوئی روک نہ سکا. سب کہہ رہے ہیں, سب تو نہیں رو رہے, سب کے دل کا حال ایک جیسا نہیں ہے. دوست کہہ رہے ہیں جلدی اٹھاؤ جلدی اٹھاؤ, محلے والے کہہ رہے ہیں ہماری دکانیں بند ہیں. کتنے ایسے جنازے روگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں, اور لوگ
समझते हैं हम नहीं बनेंगे, यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे तो कोई हमसा ना होगा, कोई नहीं बचेगा, सबको मौत आ जाएगी। मेरे भाइयों, उसका जनाजा उठा, माँ रोती रह गई, जनाजा जा करके दफन कर दिया। कभी आपने सोचा कि ये कितना सख्त है ये कब्र का मामला? मेरे नबी फरमाते हैं, कब्र रोज कहती है, ओ इंसान, मैं तारीखियों का घर हूं, मैं घुटन का घर हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। बरा बिन आजिब बयान करते हैं कि हुजूर कब्र में एक मर्तबा सरकार दो आलम कब्रिस्तान गए और हुजूर ने देखा कि कुछ टाइम है दफन होने में, तो सरकार की आंखों से आंसू गिरने लगे और हुजूर की आंखों के आंसू से वहां की मिट्टी भीगने लगी। अल्लाहू अकबर। और हुजूर ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, सबको तुमको मरना है। हुजूर ने फरमाया, मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। अब जरा गौर करें, उसको दफन कर दिया गया और जब दफन करके चले, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फिर जब लेके चलते हैं तो वो कहता है, मेरे भाइयों थोड़ा एक रात तो गुजारो, मेरे दोस्तों कितनी रात है मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, एक तो गुजारो, मगर कोई उसके साथ नहीं रुकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे कहने का मतलब ये, वो जो फिल्म देख के मरा था, जब उसकी कब्र में हुजूर आए होंगे तो उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को कैसा देखा होगा जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा था। बताओ, बताओ आप लोग। कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए, जिसके गुनाह वो खबरदार है। इधर देखो क्या होना है। हजरत सईदना मौला अली फरमाते हैं, मैंने कभी अपनी आंखों से अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। तो पूछा लोगों ने, हुजूर ये जायज तो है, आपने क्यों नहीं देखी? फरमाते, जिन आंखों से हुजूर को देखता था तो मुझको शर्म आती थी। ए भाई, ए भैया, ठीक है, और कोई साहब जाना चाहते हो तो चले जाएं भाई। इधर देखो मेरी तरफ, कोई बात नहीं, जिनके दिल बर्बाद हैं उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, ये तो तकरीर हो रही है, इमाम हसन बसरी फरमा रहे हैं, जो कब्रिस्तान के करीब से निकले उसे अपनी मौत की याद ना आए, वो सही मानों में मोमिन नहीं, उसे अपने दिल का इलाज कराना चाहिए, उसका दिल बर्बाद हो गया है। ये आपकी आंखें थी मैं नौजवानों, ये आपकी आंखें थी, जिन आंखों ने आपने जिन आंखों को गंदा कर लिया, बेकार कर लिया, ये आंखें कहां की बची हैं? कहीं की भी तो नहीं बची। किसकी आंखें? अल्लाह की अमानत है। हुजूर से पूछा गया, या रसूलल्लाह क्यों बनाई गई? हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के दीदार के लिए। अच्छा, ये आंखें तो बोलेंगी ना, हाथ भी बोलेंगे मेरे खिलाफ, आंखें भी बोलेंगी। अगर आंखों ने कह दिया, मालिक तूने बनाया तो इस वजह से था कि तेरा दीदार कर सके, मगर इसने तो गंदा कर दिया, तो उस वक्त में क्या होगा जब आंखें तुम्हारे खिलाफ बोलेंगी? आप सबसे पूछना चाहता हूं, उतबा बिन गजवान नाम के सियाबी हैं, उन्होंने अपनी आंख में तलवार मारी बसरा में और आंख निकाल के फेंक दी। अबू मूसा अशरी आए, लोग शोर मचाने लगे, वो एक सियाबी ने अपनी आंख कैसे निकाल दी? कहते मैं करीब गया, मैंने कहा भाई लोग पूछ रहे हैं तूने आंख क्यों निकाली? कहते मैं गुनाह का जिक्र करना भी गुनाह समझता हूं, नहीं बताऊंगा। ओ बताना यार उतबा। हजरत एक सिहाबी है, उसका ईमान है, एक हमारा ईमान है, एक हमारा बेकारीपन है, एक हमारी बदतमीजियां हैं। एक सिहाबी है जिसने हुजूर को देखा है, उसकी शान का हाल यह है, उससे वो कह रहे हैं भाई तुमने आंख क्यों निकाल दी? कहने लगे अभी एक लड़की जा रही थी, उस पर मेरी नजर पड़ी, बस मुझे अपने सरकार की हदीस याद आई कि जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। मैंने ये सोच के अपनी आंख निकाल दी, क्या अल्लाह मुझे मेरा माफ कर देगा? अबू मूसा शरी से चिपट गए, रोने लगे, कहने लगे बता मेरा अल्लाह मुझे माफ करेगा? हजरत अबू मूसा शरी रोने लगे, कहने लगे अल्लाह तुझे भी माफ करेगा, जो तेरी ये बात सुन के तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ करेगा। आला हजरत फरमाते हैं, बेहतरीन नेक वो है जो तन्हाइयों में भी उतना नेक है, जो जितना जलवत में है उतना ही खलवत में है, और जितना खलवत में नेक है उतना ही जलवत में नेक है। नेक वो है जो तन्हाई में नेक है, और तुम उतने ही नेक हो जितनी नेक तुम्हारी तन्हाई में करते हो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये मुसलमान बच्चियों को आप देख रहे हो क्या हालात चल रहे हैं इस वक्त? आप हिंदुस्तान के बारे में गौर नहीं कर रहे हो, आपको नारा लगाने की बात बैठ रही है, आपको इसकी उसकी पीरों के नाम पर झड़ने की बात चल रही है, और तुम्हारे खिलाफ गेम हो चुका है, बहुत खतरनाक गेम कर दिया, इतना खतरनाक गेम कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। 11 लाख लड़कियां मुसलमानों की गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई, उन्होंने अपने माथे पे गैर मुस्लिमों के अलामती निशान लगाने शुरू कर दिए। वो सोशल मीडिया पे आकर के कहती है हमने इस्लाम छोड़ दिया, हमने इस्लाम छोड़ दिया, हमने इस्लाम छोड़ दिया, और फिर वो किसी किसी मुसलमान लड़की को आप देखो, उसका वीडियो वायरल हो रहा है, किसी गैर मुस्लिम के हाथ में हाथ डाल के एक
एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये बताओ वो लड़की जो गैर मुस्लिम के हाथ में हाथ डाल के चल रही है, जो गैर मुस्लिम की बाइक पे बैठ के जा रही है, क्या आपको लगता है वो सही मानों में मुसलमान है? आपको लगता है क्या उसने इस्लाम को समझा है? मेरा ईमान ये कहता है जो अल्लाह के कुरान को हाथ में लेके पड़ेगी उसका हाथ कभी गैर मुस्लिम के हाथ में नहीं जा सकता है। मगर जब कुरान को उसने छोड़ दिया है, तुमने अपनी बेटियों को बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया। ओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी तरफ देखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मुसलमान बच्चियां थिएटरों के बाहर, जब होटलों के बाहर बुर्कों में नजर आने लगे, जब तुम इंस्टाग्राम पे दूसरों की बहनों को बदनिगाही करते हो, तो फिर तुम्हारी कहने बहनें कैसे बचेंगी? बोलो। बेगैरती ओढ़ ली इस कौम ने, गैरत होती तो हम न जाने क्या क्या कर रहे होते। एक सवाल पूछना चाहता हूं सारे लोगों से, क्या ये बताओ वो जो गई है किसी नेक मां की लड़की गई है? अरे उस मां ने उसको फिल्म के सामने रोना सिखाया। अगर वो सजदे में रोना सिखाती तो कभी फिर इसकी वजह से इसकी आंखों में आंसू नहीं आते। इधर कौन बात कर रहा है भाई? इसे छुपा दो। वल्लाह कह रहा हूं, चुप जाए, उससे कह दो चुप जाए, वरना अल्लाह उस पर बड़ा करम करेगा, वरना चुप जाए। इधर देखो, मैं तो उससे कर्म के लिए कह रहा हूं, परवरदिगार कर्म करे, इन्हें इंसान का बच्चा बना दे। ये कौन सी मखलूक है ये जो इतनी रात में हुजूर की बातें हो रही हैं, इनके दिलों पे असर कोई नहीं। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कहां तुमने अपनी बहनों को सिखाया? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, पूछ रहा हूं, क्या वो वाकई में मुसलमान थी? मैं सैयद हूं, अल्लाह का शुक्र है। ये हर तकरीर में वसीयत करता हूं, आज के सामने भी दोहरा रहा हूं, मगर एक बात को ध्यान से सुनना, इसको नए ज़ाविये सुनना। सुनो, आप सुनो, मैं सैयद हूं मगर ये वसीयत कर चुका हूं, जब मेरा इंतकाल हो तो मेरी कब्र में दफन करने से पहले मेरे सीने पे अगर अल्लाह करम कर दे तो किसी फलस्तीनी बच्ची का जूता रख दिया जाए, ताकि मेरा अल्लाह मुझे उस जूते की बरकत से बख्श दे। क्यों? जिन लड़कियों ने ये बयान दिया है कि पहले हम कुरान पढ़ते हैं फिर हम बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं, तो कब बुर्का ओढ़ के क्यों सोती हो? कल रात को जब बम गिराता है इजराइल, तो घर में मलबे बन जाते हैं और मलबे में से सुबह को लाशें निकलती हैं। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन आमना के लाल से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें कि 20,000 बच्चे हमारे भूख से मर गए। कितने हजार? 20,000 बच्चे, उन्हें ब्रेड नहीं मिले, तुम्हारे बच्चे चॉकलेट खा रहे हैं। क़यामत के दिन सारी दुनिया जवाब देगी उन बच्चों के लिए। वो कहेंगे, वो बच्चे अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, एक बच्चे के जब ज्यादा चोट लगी ना फिलिस्तीनी, तो उसने कहा डॉक्टर कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो जो मैं मर जाऊं। क्यों? कह लगे मुझे दवा की जरूरत नहीं है, मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, मैंने सुना है जो मर जाता है अल्लाह उसे जन्नत में खाना खिलाता है, तो मुझे तुम ऐसा एक वो कहती हैं हम ये अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह हमारे जवान शहीद हुए मगर आपकी किसी भी कनीज ने किसी यहूदी का हाथ नहीं पकड़ा, ये नहीं कहा कि यहूदी ले मैं इस्लाम छोड़ रही हूँ और तू मुझे जो है वो बचा ले, मेरी जान को मैं यहूदन बन रही हूँ। नहीं नहीं, और 50,000 से ज्यादा औरतें शहीद हुई और यही कहती हुई दुनिया से गई, और इजराइलियों सुनो, यहूदियों सुनो, जब तक जान रहेगी आमना के लाल पे कुर्बान रहेगी। हमारी शादियों को देखो, लगता है मुसलमानों की शादियां शादियां, जहेज लेना छोड़ रहा है कोई मुसलमान? सादा शादी कर रहा है कोई मुसलमान? आज के जमाने में वो नौजवान मुजाहिद है, मैं सैयद हूं मगर मजमे में अगर खड़ा हो जाए तो मैं उसके हाथ चूम लूंगा। आज के जमाने का वो मुजाहिद है नौजवान जो अपने बाप से, जब उसका बाप उसका रिश्ता कर रहा हो, ये क्या तख्तियों पे लिख के भेजा, तुमने ये ऐलान किया है कि मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूं, तुमने पोस्टरों पे लिख के मोहब्बत का ऐलान किया है। मोहब्बत का ऐलान तब होता है जब तेरी जात में हुजूर की सुन्नतें नुमाया हो जाए, जब तेरे चेहरे से सुन्नत रसूल जाहिर हो जाए, जब तेरा सौदा हो रहा हो कि हम अपने लड़के की शादी में ये जहेज लेंगे, तो तू खड़े होके के अब्बा और सब बातें तुम्हारी मंजूर है मगर ये मंजूर नहीं, मैं शादी करूंगा तो बिना जहेज के मस्जिद में सादा शादी करूंगा। जब बाप पूछे क्यों, तो जरा खड़े होके कह
کہہ دے اس وجہ سے کہ میں نبی کا غلام ہوں، میں کسی دنیا والے سے امید نہیں رکھتا. میرے امام کا یہ شعر مجھے یاد ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. واہ 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 واہ، بہت عمدہ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جواب نہیں حضور، ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمان بچیوں کے ہاتھ پکڑو، جا کے غریبوں کی لڑکیوں سے شادی کرو، جاؤ جہیز کی اس لعنت کو نکالو اس امت کے اندر سے. ادھر دیکھو شادیاں، یہ کون سی شادیاں ہماری؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، کوئی صحیح آدمی اب شادیوں میں جانے کے لیے تیار نہیں. سمجھدار عالم نکاح پڑھاتے ہوئے شرماتا ہے، تمہارے ڈی جے دیکھ کر کے اس کو شرم آتی ہے، عورتیں تمہاری دیکھ کر کے. توجہ ہے؟ بولتا ہوں، دل لگا کے بولو، مسکرا کے بولو. ہماری بیٹیاں ادھر دیکھو، ہماری بیٹیاں کیسی ہیں. اور دیکھو مسلمان جا رہا ہے اپنی بہن کو لے کے، اس کی بہن کو کوئی اور دیکھ رہا ہے شادی حال میں، اور وہ کسی اور کی بہن کو دیکھ رہا ہے. اپنی بیوی کو تیار کر کے لے جا رہا ہے، اس کی بیوی کو کوئی اور دیکھ رہا ہے، اور یہ کسی اور کی بیوی کو دیکھ رہا ہے. یہ بے شرمائی کس قوم میں ہے؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ. یہ کوئی میں ہوائیوں کی بات کر رہا ہوں، غلط بات کر رہا ہوں؟ کیا آپ سب کو یہ بات خبر نہیں ہے؟ مسلمان لڑکیاں آدھی آستین کے کپڑے پہن کے جا رہی ہیں، بلکہ علماء بیٹھے ہیں ایسے کر کے ہاتھ کھول کے. عورت اگر وضو کرنا چاہتی ہے اپنا ہاتھ کھول کے، اور اس کو پتا ہے اگر وہ ایسے وضو کرے گی تو غیر محرم آدمی ہے، وہ اسے دیکھ لے گا، مجبور ہے، پانی نہیں لے جا سکتی، تو علماء نے کہا پھر وہ اپنا ہاتھ نہ کھولے. پھر شریعت نے اسے اجازت دی ہے وضو نہ کرے، تیمم پکڑ کے نماز کیا کر کے نماز پڑھے. بولو، عورت جب نماز پڑھے تو ہاتھ پورا ایسے کر کے نہ کھولے، جیسے مرد اللہ اکبر کہتا ہے، عورت بس یہاں تک ہاتھ لائے گی اور پھر یہاں سے باندھ لے گی. یہی طریقہ ہے کہ نہیں؟ بولو طریقہ ہے کہ نہیں؟ عورت نماز پڑھے گی تو کھل کے نہیں کرے، جو ہے وہ پھیل کے نہیں پڑے گی، سمٹ کے پڑے گی. مگر جب مرد نماز پڑھے گا تو کھل کے پڑے گا. اور سنو، عورت صفا مروا پر نہیں دوڑ سکتی. وہ کہے گی خاتون ابراہیم دوڑی تھی، مجھے بھی دوڑنے دو. تم نہیں دوڑ سکتی. کیوں؟ وہ اکیلی دوڑی تھی، تم دوڑو گی. اللہ نے حج الگ کر دیا، موت کا سسٹم الگ. مرد مرے تو 3 کپڑے، عورت مرے تو 5 کپڑے. مرد کی نماز الگ، عورت کی نماز الگ. اللہ جانتا ہے عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے، مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے. عورت کا جنازہ ڈھک کے جائے، مرد کا کھل کے جائے، تو مجھے بتاؤ کیا عورت سے قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، میری طرف توجہ کرو. آپ سب سے ایک چیز کی گزارش کر رہا ہوں، میری طرف دیکھو، دھیان دو اور غور کرو. ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو. ایک ہمارے یہاں کی شادیاں ہیں جو شادی ہے ہی نہیں. عورت آئی، آ کے جھگڑا شروع کر دیا، یہ شادیاں، یہ ڈی جے، یہ ڈانس. اچھا، وہ بڑے میاں اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، باپ کا حاجی جی تھا، مگر مجھے لگتا نہیں اس کا حج قبول ہوا. یہ کعبے میں کس معاملے میں چکر لگا کے آیا، کون سے چکر لگائیں، کچھ خبر ہی نہیں. اس نے جا کر کے کہا مجھے اپنی دلہن جب لے کے آیا تو دلہن اس نے دیکھی نہیں کہ دیندار ہے کہ نہیں، بس دولت دیکھی. اب جب بعد میں آیا تعویذ کر دو، میری دلہن نے، میرے لڑکے کی بہو نے مجھے گھر سے نکال دیا. تو یہ تو حاجی جی آپ کے خود کے کرم سامنے آ رہے ہیں نا، آپ کے، یہ تو آپ کا معاملہ ہے نا. یہ تم تو بھائی بوڑھے ہو گئے تھے، تم تو نہ گھر کے تھے، تم تو بوڑھے ہو گئے تھے، تمہیں کیا ضرورت تھی قبر میں پیر لٹکے تھے. یہ تم جہیز کی بات کرتے، تم اسے بیٹی بنا کے نہیں لائے تھے، اس کی زمین بکوا کے لے کے آئے تھے. اس کے باپ سے تم نے جہیز کی ڈیمانڈیں کری تھی، تو اب تمہیں وہ کچھ نہیں دے گی، وہ تو بدلہ لینے کے موڈ میں ہے. تجھے ابھی تو گھر سے نکالا ہے، وہ سوچے گی تو دنیا سے چلا جائے. یہ کون سی بات ہے؟ اپنی بہو کو تم لے کے آتے تو دلہن بنا کے لے کے آتے نا، بیٹی بنا کے لے کے لاتے. آپ نے تو اس کو بزنس بنا لیا. مگر یہ ہمارے یہاں کی شادیاں الگ ہیں. ایک تو ہمارے یہاں کی شادی ہے، ایک میرے نبی پاک شادی کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، اور کیا جہیز دے رہے ہیں؟ ہمارا فریج پرانا، ہماری واشنگ مشین پرانی، ہمارے گھر کے سارے معاملات پرانے. مگر نبی پاک فرما رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ تمہیں جہیز یہ دے رہا ہوں کہ میرے گھر سے جا رہی ہو، قیامت میں ملو تو علی کو راضی کر کے. جلدی بولو یار، جلدی بولو. تھوڑا سا میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں ہلنے جلنے والے لوگوں سے، مگر میرا بہت دل لگا ہوا ہے. آپ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اگر اللہ تھوڑا سا سبحان آپ اللہ ساتھ دو گے تو سن لو گے. زور سے بولو. سبحان کیا اللہ. دیا؟ کیا دیا؟ علی کی اطاعت کرنا. کیا کرنا؟ علی کی اطاعت. اطاعت کرنا. وہ تمہارے شوہر. حضرت علی کہتے ہیں میں اپنی دلہن کے روم میں گیا نا تو میں دیکھ کے رونے لگا. ارے بھائی کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ لوگ؟ چھت پہ کون ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کے؟ اب میری طرف دیکھیے، کوئی بات نہیں، ابلیس یہ حرکت کرتا ہے. ادب کے ساتھ گزارش ہے خاموش ہو جاؤ. اور ایک اعلان یہ بھی ہے
बीच रास्ते में कोई साहब गाड़ी खड़ी कर दी है, थोड़ी देर में शहजादे खतीबुल बराहीन आने वाले हैं, रास्ते से गाड़ी हटा दें आप लोग। आप ही की अच्छा अच्छा बस 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 एक मिनट, अल्लाह ताला इन्हें अक्ल देखो, ये बच्चे बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनो। हज़रत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबियों के बाद सबसे हसीन जोड़ा अली और फातिमा का जोड़ा है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना मौला अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई, मैं अपनी दुल्हन के रूम में गया और मैं उन्हें देख करके फिर रोने लगा। फरमाते मौला अली मैं जब अंदर गया, मैं उन्हें देख के जब रोया तो उन्होंने कहा कि आपको मेरे साथ शादी पसंद न थी जो आप रोते हैं, शादी वाले दिन तो दूल्हा नहीं रोता। सैयदना मौला अली फरमाते हैं मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो मेरा नसीब है, आप मेरे निकाह में आई हैं। हज़रत अली फरमाते हैं फिर उनका आप रोते क्यों हैं? तो मैंने कहा इस वजह से किसी भी लड़की की जब शादी हो ना तो उसके दिल में एक ख्वाहिश होती है कि जब वो दुल्हन बने ना तो उसके दिल में अरमान होते हैं कि वो एक जोड़ी नए कपड़े पहन के दुल्हन बने, नए कपड़े में। मगर मैं देख रहा हूं अल्लाह ने क्या सब्र दिया है आपको और क्या हुजूर ने आपकी तरबियत की है, मुझे रश्क आ रहा है, आंसू रश्क के हैं। ए फातिमा इस वजह से रो रहा हूं कि आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमत लगे हैं, आपके चेहरे में कोई शिकवा नहीं, चेहरे पे कोई शिकवा, जबान पे कोई शिकवा नहीं और चेहरे पे कोई शिकन नहीं, बस इस वजह से मैं रो दिया हूं। तो हजरत अली कहते हैं वो आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया मेरे सरताज आप गम न करें, मेरे अब्बास ने मुझे बचपन से समझाया है फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है। बेशक हक हजरत हुजूर अपनी बेटी को बुलाने के लिए गए, जोर से तो बोलो, और बेटी को कौन बुलाने गया बोलो? हुजूर। फातिमा चलो मेरी बेटी बुलाने आया हूं, अब्बा मैं नहीं जाऊंगी, मेरे शोहर अली नहीं है, जब वो आएंगे इजाजत देंगे तब जाऊंगी। सैयदना अली के हुजूर ने मुस्कुराए, बेटी के साथ बैठ गए, बातचीत होने लगी। हजरत अली आए, हुजूर ने फरमाया अली तुम कहां चले गए थे? मैं बुलाने आया हूं। अच्छा हुजूर तो सूरज को वापस बुला लेते हैं, सरकार की शान तो ये है मेरे आका की, तवज्जो है कि नहीं? अरे यार बताओ तो, हुजूर से बड़ा अजीम कोई है? सरकार से ज्यादा अजीम शान कोई है? हुजूर नाराज नहीं हुए मेरी बेटी मेरे साथ चलो, या मैं अली से बात कर लूंगा, बल्कि मौला अली आए तो हुजूर ने फरमाया कि अली कहाँ चले गए थे? मैं फातिमा को बुलाने आया हूँ। तो वो कहती है मेरे शोहर जब इजाजत देंगे तब जाऊंगी। तो हजरत अली सैयदा को अंदर ले गए और रोने लगे, आपने ये क्या किया? आप चली जाती हुजूर के साथ। आपने फरमाया, सैयदा फातिमा ने आंसू पोंछे और कहा मेरे सरताज आप दिल थोड़ा ना करें, मैं जो आपकी मर्जी से अब्बा के साथ जा रही हूँ इसमें भी मेरे अब्बा की मर्जी शामिल है। क्या बात हजरत जी, जल्दी बोलो, माशाल्लाह इसमें भी मेरे अब्बा की मर्जी जल्दी शामिल बोलो, इसमें भी मेरे अब्बा की मर्जी शामिल है। हजरत अम्मी आयशा फरमाती हैं, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि एक दिन हुजूर की बेटी आ रही हैं और उनके पास चादर है और चादर में कुछ बंधा हुआ है। मैंने कहा हुजूर आपकी बेटी तशरीफ ला रही है सैयदा फातिमा ज़हरा, और मैं कुर्बान जाऊं अम्मी आयशा सिद्दीका पर, सिद्दीक की सैयद से सिद्दीक अकबर की बेटी सिद्दीका पर, सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका पर, वरना कौन बताता कि सैयदा हुजूर फातिमा ज़हरा खातून जन्नत का चेहरा कैसा है? किसी ने देखा थोड़ी है, कोई रावी थोड़ी रिवायत करता कि फातिमा ज़हरा का चेहरा कैसा है। ये तो अम्मी आयशा का एहसान है पूरी उम्मत पर कि उसने बताया, उन्होंने बताया कि अगर किसी की आंखें बिल्कुल हुजूर की तरह है, अगर किसी के होंठ बिल्कुल हुजूर की तरह है, अगर कोई मुस्कुराए तो बिल्कुल हुजूर की तरह मुस्कुराए, अगर किसी की पेशानी का रंग बिल्कुल मेरे नबी के रंग की तरह है तो वो कोई और नहीं है बल्कि सैयदा फातिमा ज़हरा है, नबी पाक की बेटी खातून जन्नत है। और कौन खातून जन्नत? वही खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा। मेरा इमाम मेरे हुजूर ने फरमाया फातिमा कल को ईद है, लोगों ने चांद देखा, आपने देखा? अब्बा मैं चांद नहीं देखती। फातिमा क्यों नहीं देखती? कि अब्बा जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ती है उसे फातिमा देखना नहीं चाहती है। मेरा इमाम बोला जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। आबे तफीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजावत पे लाखों सलाम। और सुनो ए पूरी दुनिया के लोगों, ये बरेली से आवाज आ रही है, बरेली का इमाम कह रहा है सुनो पूरी दुनिया का सुकून मदीने वाले के पास है, मगर मदीने वाले का सुकून फातिमा ज़हरा के पास है। जाने अहमद की राहत पे लाखों लाखों सलाम, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
یا رسول اللہ. اچھا ولی کیسے بنتے ہیں؟ جواب نہیں ماشاءاللہ حضور ماشاء اللہ. اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ تعالیٰ اللہ. اس بچے کو سلامت رکھے. آمین آمین. اچھا ولی کیسے بنتے ہیں؟ ولی اچھا ولی کیسے بنتے ہیں؟ ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو ہے نا. جلدی بولو. ارے جب ماں باپ نیک ہوں گے تو بھی تو بچے ولی بنیں گے. مگر آج کل سسٹم الگ ہے. اب ولی بنتے ہیں اسٹیج پر. ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں جنہیں خریدا گیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں حضرت ولی ہیں, اور حضرت بھی اندر اندر مسکرا رہے ہوتے ہیں, بولے کام میرا ٹھیک ہو رہا ہے. برا نہ ماننا, میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں. گونگا بنا بیٹھا رہتا ہے, یہ نہیں کہتا یہ ایسا نہ کہ یہ پیر ہے. بچوں ان لوگوں سے دھندا کر رہے ہیں, یہ اسلام نہیں ہے. ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے. بھائی عزیز بستامی گزر کے جا رہے ہیں, پورے لوگ اتر گئے سارے. رمضان کا مہینہ ہے, سارا کام چھوڑ کے لوگ بازار میں ہے, ہاتھ چوم ادھر سے کپڑے پھاڑ دیے. آپ نے دیکھا تو آپ نے اسی وقت رمضان کے مہینے میں دن کے وقت 3 کھجور منہ میں لی اور رکھ لی. ارے لوگوں نے کہا یار ہم سے ولی سمجھ رہے تھے, یہ تو رمضان کے مہینے میں اس نے تو کھجور منہ میں, آپ بگاؤ. لوگ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے. آپ باہر نکلے شہر کے, منہ سے 3 کھجوریں نکالنی اور رونے لگے. تو مرید نے کہا حضور آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمایا لوگ جب میری تعریف کر رہے تھے تو میرے نفس کو اچھا لگ رہا تھا, میں نے اپنے نفس کو ذلیل کیا ہے. تقریر ہو رہی ہے ہمارے آج کل جلسے پورے کے پورے میاں آ گئے تو حضور کا ذکر بند. اب کوئی اچھی بات بھی نہیں ہوگی, بس میاں کے بارے میں بات ہو گئی. حضرت یہی ہیں, بس یہی ہیں جو کچھ ہے, اور وہ بھی کہے گا ہاں میں ہی ہوں جو کچھ ہوں. یہ میاں ہے. سنو, ایک پیر ہے جس کا باپ بھی ولی, وہ خود بھی ولی. اور بہیڑی میں تقریر ہو رہی ہے, پرانے بزرگ علماء نام جانتے ہوں گے, مفتی محمد حسین سنبلی یہ تقریر کر رہے ہیں اور سیرت رسول پہ خطاب ہو رہا ہے. ایک بڑے باپ کی بڑی اولاد, ولی کا بیٹا ولی ہے, اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ چپکے سے جا کے بیٹھے. کوئی شور شرابہ بولو, کوئی شور شرابہ نہیں, خاموشی سے بیٹھ گئے. ان کو احساس ہوا, آہٹ ہوئی تو دیکھا ارے حضرت آ گئے. تو کہنے لگے یہ حضرت آئے ہیں, اور کچھ لفظ بولنے والے تھے. اے مولانا جو حضور کا ذکر کر رہے ہو وہی کرتے رہو, ہم لوگ ذکر رکوانے نہیں آئے ہیں, ذکر کو اور زیادہ جاری کرنے کے لیے آئے ہیں. حضور کا ذکر کرو ورنہ اٹھ کے چلا جاؤں گا یہاں سے. مولانا نے حضور کا ذکر کر دیا. معلوم ہے اس عظیم انسان کا نام کیا تھا؟ اس کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند تھا. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ. اگر آج میں تھوڑا بہت ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہوتا تو بات کچھ اور ہو رہی ہوتی. زور سے بولو ذرا سبحان اللہ. آپ کو بعد میں وقت دیا جائے گا, بار بار زور سے بولو. یہ پیر ہے کہ نہیں؟ بولو جلدی بولو. اب ولی کیسے بنتا ہے؟ اچھا دیکھو, ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اب بھی کہہ رہا ہوں. اپنی بیویوں کو ماں کے پیٹ کے بچے پہ اثر کب سے ہوتا ہے بتاؤ ذرا, سب بتاؤ. یہ قرآن, عظمت قرآن ہے, یہاں سے اس کا جو ہے نا پیغام جانا چاہیے, یہ پیغام جانا چاہیے. نشر کر رہا ہوں اس بات کو, ذرا غور کرو. یہ ماں کے پیٹ پہ اثر کا بچے پہ اثر پیٹ سے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بولو. یہ بات آپ نہیں مانتے ہو, مگر میڈیکل سائنس اب اس بات کو مان رہا ہے, اور اسلام اس کو بات کو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ بچہ جب پیٹ میں آ جائے تو عورت کو زیادہ عبادت کرنی چاہیے. امام غزالی کہتے ہیں عورت کی سب سے زیادہ دعائیں کعبے میں اتنی قبول نہیں ہوتی جتنی حالت حمل میں ہوتی ہیں. جب وہ دعا کرتی ہے پیٹ میں اس کے بچہ ہوتا ہے. اب وہ بچہ ہے موبائل میں دیکھ رہی ہے اسٹوری, موبائل میں دیکھ رہی ہے فلم, اب یہیں سے بربادی کے اوپر اس کی جو ہے نیو رکھ دی گئی ہے. بچہ کہاں سے نیک بنے گا؟ سنو, اب ایک یہ ریسرچ ہوا, آکسفورڈ یونیورسٹی نے ریسرچ کیا, یہ جو بچے اپنی ماں کے پیٹ سے پاگل پیدا ہوتے ہیں یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے ریسرچ کر کے بتایا 27 سال ریسرچ ہوا, اور کہا یہ وہ بچے ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے 80%. تو ان کے باپ نے ان کی ماں کو مارا, ماں کو اثر بچے کے اوپر ہو گیا. اب ذرا مجھے بتاؤ, آپ جب پریگننٹ مومنٹ میں عورت ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو ڈاکٹر نہیں, یا ڈاکٹر اس سے یہ کہتا ہے کہ ٹینشن لوگی تو بچے پہ اثر, بولو بچے پہ اثر ہو جائے گا. اگر تم فکر کرو گی تو بچے پہ اثر ہو جائے گا. اچھی غذائیں کھانا, اچھی چیزیں کھانا, آرام سے آرام کرنا, وزن نہ اٹھانا, بچے پہ اثر ہو جائے گا. اگر تم یہ چاہتی ہو بچہ تمہارا طاقتور ہو تو تم ایسا کرنا کہ آئرن کے لیے زیادہ سیب استعمال کرنا حالت حمل میں. پریگننٹ مومنٹ میں زیادہ تمہیں جو کھانا ہے زیادہ ایٹ کرنا ہے. آپ کو زیادہ ایسی چیزیں کھانی ہے جس میں زیادہ آئرن ہو, جیسے بادام
खान है विटामिन सी के लिए नींबू और संतरे को इस्तेमाल करना है, और विटामिन डी के लिए आपने जो है अमरूद को लेना है और धूप में बैठना है। अब मुझे पूरा मजमा एक बात दिल पे हाथ रख के जवाब दो कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, फैज़ान कुरान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो, क्या असर होगा बात, क्या नहीं होगा? बिल्कुल होगा हज़रत, असर होगा क्या नहीं होगा? बहुत उम्दा। अब मेरी तरफ देखो, गौर करो, मेरी तरफ देखो। एक बच्चा पैदा हुआ पानीपत करनाल में, कहां बोलो पैदा हुआ? जल्दी बोलो, कहां पैदा हुआ? करनाल। पानीपत करनाल में एक बच्चा पैदा हुआ। पैदा होने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन नहीं, 1 महीना लगातार रोया। 1 महीना रोने के बाद हजरत फखरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने जब सुना तो कहने लगे अपने मुरीदों से, आओ भाई अल्लाह के वली का दीदार करा के आता हूँ। कहा कौन अल्लाह का वली? कहा ये जो बच्चा रो रहा है ये अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह का वली है। ये माँ के पेट से वली पैदा हुआ है। कहा कैसे? कहा आओ साबित करता हूँ। घर दरवाजे पे पहुंचे, कहा कोई है? बाप निकल के आया, आपका बच्चा रो रहा है? जी मेरा ही बच्चा रो रहा है। तो फरमाने लगे अगर आपका बच्चा रो रहा है तो आपको मुबारक हो, आप अब एक अल्लाह के वली के, आपके घर में एक अल्लाह का वली पैदा हुआ है। कहने लगे आपका दिमाग तो ठीक है, दिमाग सही सलामत है, ये मुझे सोने नहीं देता है, मैं कितनी जगह हकीमों को दिखा के लाया हूँ, 1 महीना दवा करा रहा हूँ, आप इसे वली कह रहे हैं? कहने लगे उससे पूरा ना कहो, मेरी गोद में ला के दो। गोद में ला के दिया, एक कान में कुछ पढ़ के सुनाया, दूसरे में कुछ, बच्चा खामोश। कहने लगे साहब आपने क्या पढ़ के सुना दिया? मैंने दवाइयां खिलाई तब भी ये ठीक नहीं हुआ। कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले आप ये बताएं क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? मेरी बहनें जरा कान खोल के सुने, अपने बच्चा पैदा करना बड़ी बात नहीं है, उनको जहन्नम से बचा के जन्नती बनाना ये बड़ी बात है। बच्चों को तालीम याफ्ता करके डॉक्टर इंजीनियर बनाना मेरी नजर में बड़ी बात नहीं है, मेरी नजर में दीनदार बनाना बड़ी बात है। ये कल भी बात थी और आज भी है। खुदा की कसम हम दुनिया बनाने नहीं आए हैं, हम लोग आखिरत बनाने आए हैं। हमारे लिए आखिरत बड़ी है, दुनिया छोटी है, दुनिया जलील है, दुनिया हकीर है, दुनिया से कोई हमारा मतलब नहीं है। मेरी बहनें सुनो, उन्होंने कहा क्या आपकी बीबी कुरान की हाफिजा है? बोले जी है। तो सुनो, जब आपकी बेटी आपका बेटा जब अपनी माँ के पेट में था तो आपकी बेटी ने इतना आपकी बीबी ने उठते बैठते चलते फिरते इसकी माँ ने इतना कुरान पढ़ा, इतना पढ़ा, सोने से पहले और जागने के बाद, और चक्की चलाते रोटी बनाते इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को कुरान सुनने की आदत माँ के पेट से हो गई। अब जब ये बच्चा पैदा हुआ माँ जचकी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं, इसको भूख लगी थी कुरान की, तुम दवाइयां खिला रहे थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उस बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। तो जब माँ कुरान पढ़े पानीपत वाले की तो बेटा दुनिया को कुरान का मतलब समझाता है, और जब माँ मदीने में कुरान सुनाए तो बेटा सर कटा के कहता है ए मेरी माँ, आपने चक्की चला के रोटी खिला के हुसैन को कुरान सुनाया था, हुसैन सर कटा के कुरान सुना रहा। वाह 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 वाह, जवाब ने हजरत माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या खूबसूरत। बैठे रहो आप लोग, बैठे रहो, बैठे रहो। उठोगे तो थोड़ा हम लोग खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे, आप लोग बैठे रहो, बैठ जाओ आप लोग थोड़ा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनासिर अहले सुन्नत, फातिह कर्नाटक हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब किबला मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ बैठिए। हजरत किबला बड़ी सादगी से आए हैं और बैठे हैं। मेरी बात सुन रहे हैं? दिल लग रहा है आप लोगों को? इधर देखो, मेरी तरफ देखो मेरे भाई। अब जब हजरत आ गए मैंने बात अपनी खत्म कर दी, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा ये बताओ, किसी से अगर 10 पीर साहब राजी हो और एक माँ बाप को उसने सताया हो तो जहन्नम में जाएगा जन्नत? अच्छा, एक सहाबी का वाकया सुना है आपने, हजरत अलकमा का? उनके हम पाँव की धोबन के बराबर नहीं, मगर ये सबक के लिए बयान कर रहा हूँ। भाई हुजूर ने कहा इनकी माँ को बुलाओ, उनकी रूह नहीं निकल रही थी, यानी जाके निकालना।
نزا کے عالم میں حضور، یہ حضور کا علم غیب ہے کہ سمجھ گئے بات کیا ہے؟ علم غیبی تو ہے حضور کا. پر میں ماں کو بلاؤ، ماں آ گئی. اے بیٹا بیٹھ جاؤ، 2 منٹ تسلی سے بیٹھ جاؤ، بڑا پریشان کر رہا ہے. حضور نے فرمایا تم اس سے ناراض ہو، اپنے بیٹے سے؟ جی ناراض ہو. اچھا ماں ناراض ہے تو ہوا کیا ہے؟ اللہ بھی ناراض ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بی بی کا بھی مقام ہے، ماں کا مقام ہے. تو بی بی کا کیا مقام ہے مجھے آپ بتائیے. بی بی کی بھی ایک جگہ ہے، بی بی کی جگہ ہے مگر ماں کے برابر نہیں. بی بی اپنی جگہ ہے مگر ماں کے برابر کسی کی. حضور نے اس سے پوچھا کیوں ناراض ہو؟ کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ، اچھا وہ یا رسول اللہ یہ جو ہے نا اپنی بیوی کو مجھ سے زیادہ عزت دیتا ہے. بتانے کے لیے بات بیان کی ہے. کسے عزت دیتا ہے بولو؟ کسے؟ آج کل لوگ اپنی ماں کو ماں کہنے میں شرماتے ہیں مگر بیوی کے ڈر سے ساس کو اپنی امی جان کہتے ہیں. اپنے باپ کو تو باپ کہنے میں ان کو شرم آتی ہے اور دوسرے کے باپ کو ابو جان کہتے ہیں. یاد رکھنا کبھی کوئی کام کرنا ہو نا تو اس بات کو دھیان رکھنا اپنے ذہن میں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پرکھنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کا فرما بردار ہے تو اس سے رشتہ داری بھی کرنا، دوستی بھی کرنا، لین دین بھی کرنا. جو ماں باپ کا وفادار نہیں ہے وہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا. ماں باپ کے مرنے کے بعد ہی لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ چلے گئے. یہ بڑا مسئلہ ہے. حضور سے پوچھا گیا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جو لوگ اپنے ماں باپ کی توہین کرنا شروع کر دیں گے قیامت آ جائے. ماں باپ مر جائیں تو لوگ پھر روتے ہیں، ماں باپ زندہ رہیں تو بات نہیں کرتے. اما عائشہ رو رہی تھی، حضور نے فرمایا کیوں روتی ہے عائشہ؟ کہ حضور آج ایک عورت کو دیکھا، میں نے دیکھا خاتون کو، وہ آئی کہنے لگی میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، کچھ ملے گا؟ تو کہتی میرے پاس 3 کھجور تھی، میں نے اس کو دے دی. ایک کھجور خود کھائی، ایک اپنے بیٹے کو، دوسرے بچوں کو کھلائی، ایک دوسرے کو. اپنی والی منہ میں اس نے رکھی تھی کہ بچوں نے اپنی سے فارغ ہو کے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا نظروں سے، تو اس نے اپنے منہ سے نکال کے دونوں بچوں کے منہ میں رکھی. ادیدر ادیدر. آج ماں باپ زندہ ہیں تو قدر نہیں ہے، کل جب وہ نہیں ہوں گے تو آپ رویا کرو گے. اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو؟ تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو؟ سب جانتے بھی ہو اعلیٰ حضرت کو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم 3 بھائی ہیں. کتنے بھائی؟ جلدی بولو، کتنے بھائی؟ ذرا جلدی سے یہ واقعہ سنو اور بات تقریب ختم. کتنے بھائی ہیں؟ کہتے ہیں تینوں بھائی محمد رضا صاحب اور علامہ حسن رضا اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تینوں بھائی اپنے سارے پیسے جتنے بھی آتے تھے اپنی امی کے پاس رکھتے تھے، پھر ان سے خرچے کے لیے مانگتے تھے تاکہ ہماری ماں کی تکریم اور تعظیم بنی رہے، ہم بچے بنے رہیں، وہ ہماری ماں بنی رہے. اعلیٰ حضرت نے جو دوسرا حج کیا ہے اس کو تھوڑا سا سن لیجیے. اس میں بڑی بات ہے، میرے امام کی جو سیرت ہے اس کا بہت عظیم پہلو اس میں موجود ہے. امام ہر معاملے میں ہم سب سے بہتر ہیں، سب سے بہتر ہیں، مجدد ہیں. ان کی سیرت ایسی ہے جو غیر پڑھ لے گا نا تو وہ ان کا ہو جائے گا. حالت کو سمجھے نہیں لوگوں نے. اعلیٰ حضرت اپنے بھائی کو، وہ ایک حج کر چکے ہیں اعلیٰ حضرت، اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ حج کرنے نہیں جا رہے ہیں، چھوڑنے جا رہے ہیں. اور کوئی ٹرین نہیں چلتی، نہ لکھنؤ سے بریلی، نہ لکھنؤ سے دلی، بلکہ ایک ہی ٹرین ہے جس کی صرف پٹری ہے جھانسی سے چلتی ہے اور علامہ ظفر الدین بیاری کہتے ہیں اس کا نام بمبئی ایکسپریس ہے. اس میں چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، اس ٹرین میں بیٹھیں گے، 15 دن پہلے سفر کریں گے پیدل والا یا گھوڑے گاڑی والا، اس کے بعد پھر جائیں گے وہاں سے بیٹھ کے بمبئی، اور بمبئی سے پھر جائیں گے، یعنی مین سفر جو ہے جھانسی تک کا ہی ہے. اس کے بعد ٹرین کا سفر ہے اور آسانی کا سفر ہے، مگر سفر تو خیر مشکل ہوتا ہے مگر آسانی کا سفر بتائے، اور وہاں سے ان کو جانا ہے اس میں شپ میں بیٹھ کے. اعلیٰ حضرت اپنے بھائی کو چھوڑنے گئے، 15 دن تقریباً لگے، 450-500 کلومیٹر بریلی شریف سے ہے جھانسی. اعلیٰ حضرت نے ٹرین میں بٹھالا، ٹرین چلنے لگی تو اعلیٰ حضرت اپنی یہ نعت گنگنانے لگے. یہ نعتیہ غزل علامہ ظفر الدین بیاری کہتے ہیں یہ سی والی: گزرے گی جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر، چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا، برس و چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر. اور جب اس شعر پر پہنچے تو
ज़ारो कतार, बहुत ज्यादा रोने लगे। वाए महरूम ये किस्मत के मैं फिर अब की बरस। एक तो आला हजरत का कलाम, फिर जबान जब आला हजरत की होगी तो क्या लुत्फ आया होगा। कहते हैं आलम ने जब ये शेर पढ़ा तो हम सब भी रोए, आला हजरत भी रोए, और आपने ये शेर लिखा, ये शेर पढ़ा, वाए महरूम ये किस्मत के मैं फिर अब की बरस रह गया हम रहे जब्बारे मदीना होकर, कि मैं फिर मदीने को वालों को छोड़ने के लिए मदीने के जायरीन को हो गया। फिर आपने कहा ओ मेरे भाई मोहम्मद रजा मैं भी हज करने जाऊंगा। कहा भाई चलो फिर बैठो ट्रेन में, ले रजा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं, अरे खुदा ना करे। फरमाते हैं मैं भी जाऊंगा। कहा भाई बैठो। उस जमाने में ना वीजे की जरूरत, न दुनिया के किसी पासपोर्ट की जरूरत, न मंजूरी की जरूरत। आपने फरमाया जाऊंगा तो इसी साल, मगर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा इस वजह से पहले मुझे बरेली जाना है। कहा बरेली उल्टा जाएंगे फिर आएंगे। हाँ जाऊंगा। क्यों जाओगे, क्यों जाएंगे आप? आला ने फरमाया इस वजह से मैंने अपनी अम्मी से इजाजत नहीं ली है, जब तक अम्मी की इजाजत नहीं होगी मैं जाऊंगा। आला हजरत का वक्त कितना कीमती है बताऊं। अल्लामा ये सुनो, वहां से अंजुमन इस्लामिया लाहौर ने खत लिखा कि आपने हमारे फतवे का जवाब नहीं दिया, तो आपने उसका जवाब दिया। नीचे लिखा आप बरेली आइए, 24 घंटे मेरे साथ रहिए, और 2 घंटे सोने के अलावा अगर फकीर अपना जाती कोई काम करता हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। आला हजरत 15 दिन का सफर करके अपनी बरेली पहुंचे होंगे। उस जमाने में कैसी तकलीफें उठा के, और जब पहुंचे तो माँ ने, आज के जमाने का भी सफर तो सख्त होता है, पहुंचे, माँ ने कहा बेटे आ गए छोड़ के, तो रोने लगे। जवाब नहीं दिया। बेटे अहमद रजा आ गए? जी अम्मी आ गया। रोते क्यों हो? अम्मी मैं भी मदीने जाऊंगा, मैं भी। हाँ हाँ बेटे वापस क्यों आए, वहीं से चले जाते, इतना लंबा सफर। कहने लगे अम्मी आपसे इजाजत लेने आया हूँ, मेरे बेटे खत लिख देते ना। अम्मा क्या पता खत पहुंचता नहीं पहुंचता, आपकी बगैर इजाजत के मेरा अल्लाह मेरा हज कबूल नहीं करेगा। ये कह के आला हजरत जब रोए तो माँ ने अपने बेटे को प्यार किया और कहा या अल्लाह मेरे बेटे अहमद रजा का हज कबूल करना। और फिर सुनो कैसा हज, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा अहमद रजा आ रहा है, इसे नवाज दीजिए मेरे आका। इमाम अहमद रजा घर से चले तो ये शेर लिखा कि शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। अल्लाह अकबर। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। इमाम मक्के गए, हज किया, हज करने के बाद आपने ये शेर कहे कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। आगोश शौक खोले है जिसके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं ये धुन किधर की है। बरसा के जाने वालों पे रहमत करूं निसार, अबरे करम से अर्ज ये मीज़ा बेज़र की है। अल्लाह अकबर। फिर जब मदीने पहुंचे तो अर्ज करते हैं मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, फिर रदो कब ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। और आसी भी हैं चहीते ये तैबा है जायदो, मक्का नहीं के जहां जहां खैर और शर की है। मंगता का हाथ उठते ही आका की दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। और अल्लाह अकबर। मंगता का हाथ उठते ही मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। फिर इमाम मचल गए या रसूल अल्लाह जिंदगी का क्या भरोसा, आपका गुंबद तो मैं पहले भी देख के गया था, आज मैं आपको देखे बगैर यहाँ से नहीं उठूंगा। ये इश्क का मुतालबा था, इश्क आशिक धरने पे बैठे हैं, इश्क के खाएंगे पिएंगे नहीं जब तक आपको नहीं देखेंगे। कुछ देर हुई तो ये कलाम कहा आपने, ये कलाम कहा कि आपने ये कलाम कहा कि वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। इस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फिर जब हुजूर ने अपना जलवा आज आला हजरत हुजूर को सामने से देखने की अर्ज कर रहे थे, तो मेरे आका करीम का जब जलवा नजर नहीं आया तो अपनी अपनी आजिजी की हदों में पहुंचे और ये शेर कहा जो मेरे इमाम का शेर आजिजी की
की हदों तक पहुंचे और कहा कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ये शेर पूरा भी हुआ भी नहीं है कि पर्दे नबी पाक की रहमत को जोश में आई, हुजूर की रहमत ने अपने पर्दे हटा दिए। आला हजरत ने हुजूर को सामने से देखा तो पुकार उठे तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, हुस्न यूसुफ पे कटी समझ में अंगुष्ठे धरा, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इमाम ने कहा था तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, मदीने वाले ने जलवा दिखा के जवाब दिया अहमद रजा है तो और भी, मगर इस दौर में तेरा तरह कोई और नहीं है, जैसा तू वाह है वाह ऐसा वाह कोई। वाह 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 वाह, जवाब नहीं हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब माँ बाप इजाजत दें तो मदीने वाले का दीदार हो जाता आह, है। मैंने आपको बता रहा हूँ, मेरे ना अम्मी है ना अब्बू है। आपको बता, मेरी अम्मी जब थी तो मुझे जिंदगी बहुत अच्छी लगती थी, अब भी अच्छी लगती है, मगर अब घर पे जब जाता हूँ तो मुझे एहसास बहुत होता है किस्मत ने किया दौलत ममता से है महरूम, दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है, मामा है और बाप बाप है, बाप की कोई बदल नहीं है। एक मुफ्ती साहब तकरीर कर रहे थे मेरे दोस्त, मैंने उन्हें फोन करके कहा यार आपके वालिद साहब तकरीर सुन रहे थे आपकी, वो खुश हो रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं देखो 25 साल हो गए मेरे वालिद दुनिया से चले गए, तो मैं सोचता हूँ काश एक तकरीर मेरे वालिद ने मेरी सुन ली होती, काश सुन ली होती। ये काश आने से पहले अपने माँ बाप की खिदमत करो। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं, इधर देखो, अपने बाप का तलवा, क्या अपने बाप का तलवा बगैर किसी कपड़े के चूमना तलवे को, फरमाते हैं मेरे नजदीक 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। अब जिसका बाप होगा वो तो चूमेगा, जिसकी कब्र की मिट्टी होगी तो क्या करेगा, रोएगा। कुछ लोग बाप को घर से निकाल देते हैं, कुछ घर बनवा के रोते हैं, काश हमारा बाप होता, काश हम सोच पाते इस बात को। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, रो लिया करो अल्लाह के साथ, कुछ थोड़ी देर आंसू बहा लो, अपने रब को राजी कर लो। मौत नजदीक है हम सबके, उससे अब उससे तौबा करो, दिल में वो तुम्हारे रहमतें पैदा करेगा। तुम उससे तौबा करो, उससे कहो मालिक कि हमें माफ कर दे, तो वो तुमको माफ कर देगा। देखो इधर देखो, मेरी तरफ देखो, आखिरी बात है, ध्यान से सुनना, बस ये आखिरी बात मैंने फिर आपसे कहा, बड़े ध्यान से सुनना, हिलना झुलना नहीं। जीस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। मोमिन वो है जो अल्लाह से डरे। इधर देखो, एक औरत है, बड़ी खूबसूरत है, हुस्न से नवाजा अल्लाह ने, बनी इसराइल में इतनी हसीना है कि वो भी जो भी उसे देखता है देखता रह जाता है, उसके दाम में जरूर आ जाता है। उसने बड़े बड़े लोगों को अपने उसके दरवाजे पे आए और पैसे खर्च करके गए, उसने बड़ा दरवाजा बनाया, उसमें बैठती थी सज बन के सवर के, और वो लोगों को दावत नजारा देती थी, और जब लोग उसके दाम में आते थे तो उनसे पैसे लेती थी। एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, उसकी नजर जब इस पे पड़ी तो वो भी जो है ना इसके फरेब में आ गया। मुझे पिसानी फरमाते हैं जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और शर्मगा इस फेले बद को कर जाती है। अब वो आदमी 1 महीने तक कहता रहा या अल्लाह उस औरत से बचा ले, उस औरत, मगर वो बच नहीं पाया। 1 महीने के बाद दुआ की या अल्लाह, तो फिर सब कुछ बेच के चला गया उस औरत के पास, कहने लगा ले पैसे ले, मुझे बता कौन सी दिन आना है, तेरे बगैर सुकून नहीं। वो उसके दिन पे वक्त पे पहुंचा, वो औरत जवान है, ये हसीन है, हुस्न का और ये आदमी जवान है, आगे बढ़ा है, वो इत्र में नहाई भी, वो दुल्हन बनी बैठी है, बात कर रहा है, बात करते करते फिजिकल होना चाहा, टच करना चाहा, इसका हाथ कांप गया और पसीने आ गए। क्या हुआ, मोमिन की अलामत है। क्या हुआ, कहा मैं जा रहा हूँ, तबीयत बिगड़ रही मेरी, तबीयत नहीं बिगड़ी होगी कोई और बात है, वरना जाने नहीं दूंगी, सही बात बता। सही पूछना चाहती, कहाँ सही बात यह है, जब मैं रात को सजदा करता हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, आज मैं तेरे साथ जिना करने आया हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जब तू मस्जिद में कहता है ना मेरे भाई अल्लाह अकबर, तब भी तुझे अल्लाह देखता है, और जब तू अपने मोबाइल में गंदी वीडियो देखता है तब भी तुझे अल्लाह देख रहा होता है। याद रख, जब तू तन्हाइयों में जो किसी लड़की से वीडियो कॉल कर रहा होता है तब भी तेरा रब तुझसे देख रहा होता है। हजरत इमाम जाफर सादिक ने इसहाक बिन अम्मार उनके शागिर्द थे, उनसे कहा देखो लोगों, लोग अगर, आपने फरमाया क्या समझ के लोग गुनाह करते हैं, ये समझ के अल्लाह उन्हें नहीं देख रहा है, अगर कोई ये सोच के गुनाह करे अल्लाह उसे नहीं देख रहा है तो मुसलमान नहीं, और अगर ये सोच के गुनाह करे कि अल्लाह उसे देख भी रहा है फिर भी वो गुनाह कर रहा है, तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया फिर वो कितना बेहुदा इंसान है कि उसको बाप की शर्म है, अल्लाह का खौफ नहीं, अल्लाह से वो खौफ नहीं करता। वो आदमी कहला मैं जा रहा हूँ,
वो मेरे पैसे मत दे, मुझे जाने दे। वो चला गया, कहने की मालिक एक रात आया था, हाथ तक नहीं लगाया। मैंने तो कितनी लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, मैं कैसे माफूंगी? किसी ने कहा मूसा अलैहि सलाम तकी कर रहे हैं, वो तुझे बताएंगे तू कैसे माफोगी। वो गई, अब पूरे मजमे में जाके किसी ने कह दिया वो औरत आपसे मिलना चाहती। बदनाम औरत का नाम सुन के आपने बोला भगाओ उसे यहाँ से, मैं उससे क्यों मिलूं? वो तो चले गई, दरवाजा बंद करके बोली मालिक एक रात आया था, हाथ तक नहीं लगाया, और मैं कितनी गुनहगार हूं, मूसा ने मुझे भगा दिया, तू भगाएगा तो मैं कहां जाऊंगी मेरे करीम। फिर बहुत फूट फूट के रोई, इतनी रोई कि सिसक गई, ये कह के मालिक क्या मेरे गुनाह तेरी रहमतों से ज्यादा है? फिर इतनी रोई, हिचकियां बन गई। दरवाजे पे दस्तक हुई, नहीं खोला दरवाजा, फिर दस्तक हुई, खोला तो सामने हजरत सईदना मूसा अलैहि सलाम खड़े थे। कहा आप क्यों आए हैं? आपने तो मुझे भगाया था। हजरत मूसा रोने लगे, मुझे क्या खबर थी, अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा और फरमाया जा मूसा मेरी बंदी से कहना अब वो रोना बंद कर दे, उसके रब ने उसके आंसू कबूल करके उसे माफ कर दिया है, सारे गुनाह माफ कर दिए एक बार में। हाँ, मैं एक जमाने तक गुनाह करती रही, उसने एक बार में माफ कर दी। हाँ, वो कहता है इतना रोले इंसान कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, तेरे सारे गुनाह माफ कर दो। वो कारोबार के लिए रोने वालों, कभी अपने गुनाहों पे भी रो लिया करो। इधर उधर रोने वालों, कब रोगे? ये आंसू एक निकल जाए ना, तो फिर ये तुम्हारी जहन्नम के लिए, तुम्हें जन्नती बनाने के लिए काफी हो जाएगा, अल्लाह अगर पसंद कर ले। एक आंसू, हाथ उठा के बताओ, ये हुजूर का मदरसा है, उलमा बैठे, कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं इस महफिल में? हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। अब हाथ उठा के बताओ, सोच समझ के, कौन कौन हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकता है? ये जान लेने देने की बात नहीं, थोड़ा इम्तिहान हो रहा है, नीचे हाथ कर।